تو لوگ جو ہے وہ سستی بھی آ جاتی ہے جی، بارش بڑی برس رہی ہے، کام پہ کیسے جائیں، مطلب ڈیوٹی پہ کیسے جائیں، کیا بڑا طوفان آیا ہوا ہے، بڑا مطلب پانی ہے روڈ کے اوپر، شہر ڈوبا ہوا ہے جناب. کل مجھے ایک میسج آیا جناب شہر ڈوب گیا. میں نے کہا کدھر ڈوب گیا بھائی؟ اللہ اکبر. یعنی بات وہی ہے. اصل میں دیکھیں یہ ہمارے شہر والوں کا صرف میرا خیال ہے زیادہ ہی کانسیپٹ ہے، ورنہ پنجاب میں آپ رہے ہیں، پنجاب میں کئی شہروں میں تقریباً ہر ہفتے بارش ہو رہی ہوتی ہے. ان کے کام کا یہ دنیا کا دستور ہے، جو تھوڑا ہوتا ہے نا اس کو زیادہ ہی پھر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو میں سمجھتا ہوں، مجھے تو یاد نہیں پڑتا کئی سالوں میں ایسی بارش جو کل ہوئی ہے کہ صبح سے لے کر رات تک برستی ہی رہی، اور ماشاءاللہ بڑی پیاری. کل تو اللہ نے کرم کیا کہ اتنی موسلا دھار بھی نہیں ہوئی کہ وہ 1 گھنٹے میں ہی جل تھل ہو جاتا، تھوڑی تھوڑی کر کے برستی رہی. تو میں یہ نوٹ کرتا رہا کہ کئی علاقوں میں پانی نہیں بھر سکا، یعنی پانی گٹروں میں بھی جاتا رہا، برستی رہی. بہرحال اللہ جن کا نقصان ہوا اللہ انہیں بہترین نعمت بدل دے. تو یہ ہوتا ہے، کراچی والے ذرا جلدی ہی بارش کے لیے چھٹی منانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور دنیا میں کئی ملکوں میں تو ایسا لگتا ہے کہ بارش سے کم دن تھوڑے ہیں، بارش والے دن زیادہ ہیں. سارا کام چل رہا ہوتا ہے، برف باری میں کام چل رہا ہوتا ہے. تو اگر کراچی میں بھی ہر روز یا ہفتے میں ایک بارش ہو جائے تو یہاں بھی کام کھل جائیں گے. لیکن اب ایک سال میں ایک بار، یا میں تو کہہ رہا ہوں 5-6 سال میں ایسی بارش کل ہوئی ہے، مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ ایسا پورا دن ہمیں بارش کا ملا ہو. تو سارے لوگ پھر کل بس وہ عادت ہے نا ہماری، ملٹی پلائی کرنے کی عادت بہت ہے. ہم جمع نہیں کرتے، ہم ضرب دیتے ہیں. تو ہم 6 کو جب 2 سے ضرب دیں گے تو وہ 12 بن جائے گا، اور 12 کو پھر 2 سے ضرب دیں گے تو وہ ڈبل 12 بن جائے گا. اس طرح ہم ملٹی پلائی کرتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ یار پانی فلاں جگہ جمع ہے، اچھا جی وہی پھر پورا شہر ہی ڈوبا ہوا ہے جناب، روڈوں پر پانی، یہ پانی وہ. کل تو ایسا پرسیپشن لوگوں نے بنایا کہ پتہ نہیں، آپ باہر جائیں گے نا تو آپ کو تیراکی ڈوب جائیں گے آپ. ایسی بات ہے. اور آج میں حاضر ہوں تو مجھے راستے میں ایک بالشت پانی بھی جمع نظر نہیں آیا. آپ کچھ ایسے راستے سے کچھ جگہوں پر ہے، وہ لوگ نیچے وغیرہ ہے. میں کل پورا دن گھومتا رہا ہوں، میں کل کئی جگہوں پر گاڑی میں گیا ہوں، تو یقیناً ایسا نہیں تھا کہ بالکل ہی بند ہو گیا ہے. لیکن ٹھیک ہے، چلیں ایک دن ہو گیا. چلے ٹھیک ہے. یہ بات بھی حاجی صاحب نے نمبر دے دیں گے، اس کو بھی اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. لیکن جو کام حضور نیسیسری ہے اس کو تو ایز پریورٹی بیس پر ہونا چاہیے. شرعاً آپ پر واجب ہے وہ آپ نے کرنا چاہیے تھا. اگر آپ کا کوئی ایسی جاب ہے جہاں پر آپ کو چھٹی نہیں تھی تو، اور آپ کا کوئی شرعی عذر نہیں تھا تو وہاں جانا آپ پر ضروری تھا. باجماعت نمازوں کے لیے کل کوئی ایسا عذر نہیں تھا کہ بندہ وہی کہا کہ تیراکی کر کے مسجد میں جانا پڑے گا. تو کل تو مطلب الحمدللہ جن کی روٹین تھی انہوں نے سب کام کیے. ہاں تو ٹھیک تھا انشاءاللہ. یہاں میں ایک پوائنٹ پر آنا چاہ رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ پریورٹی دیکھ لیں کہ کام کس درجے کا ہے، اور اگر وہ کام پریورٹی ہے، ترجیحی بنیاد پر آپ کو کرنا ہے، سو وہ کام ہونا چاہیے. یہ میں نے دیکھا حضور، جیسے یہ بارش جو ہے یہ کل سے ہی نہیں، اس سے پہلے بھی برس رہی تھی. شیخ طریقت امیر اہل سنت اور قبلہ نگران شورا دامت برکاتہم القدسیہ کی ریکارڈنگ بچوں کے ساتھ ہونی تھی. بارش برس رہی تھی اور فوٹو بھی بہت وائرل ہوا. نگران شورا چھتری لے کر کھڑے ہیں اور بارش ہو رہی ہے. تو ریکارڈنگ ہوئی ہے مدنی چینل کی، الحمدللہ عملے نے کام بھی کیا. الحمدللہ کل میں بھی مدنی چینل آیا اور جو میرے کام تھے سارے ہوئے. اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے، جو مصروف لوگ ہوتے ہیں نا ان کو پتہ ہے ہمارے پاس یہی ٹائم سلاٹ ہے. اس 1 گھنٹے کو اگر ہم نے اس کام کے لیے مختص کیا تو اگر اب یہ گھنٹہ گیا تو آگے نہیں ملے گا شیڈول میں، تو پھر وہ اس پہ وہ کام کرتے ہیں. صحیح. تو جو ویلے ہوتے ہیں تو ان کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، آج نہیں کل کر لیں گے، تو وہ مسئلہ نہیں ہے. جن کو اپنے ٹائم کی قدر ہے اس کو پتہ ہے کل کچھ اور کرنا ہے، آج کا کام آج کر لو، کل کے لیے کل کا کام موجود ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ یوٹیلائز ضرور ہونا چاہیے. یعنی کل میرے حساب سے جس نے چھٹی بھی کی نا اس کے پاس بہت ساری نیکیوں کا ٹائم تھا، وہ مطالعہ کر لیتا. اگر اس کو بارش یا موسم کو بھی انجوائے کرنا تھا تو ایسی جگہ بیٹھ کر کھڑکی کے پاس کہ جہاں سے ٹھنڈی ہوا بھی آتی رہے اور کچھ مطالعہ ہو سکتا تھا. تصویر لے کر واک ہی کرنی تھی تو تصویر لے کر درود پاک پڑھ کے واک ہو جانا تھا. بچوں کو ٹائم دے کر بھی ان کی دل جوئی کر کے ثواب کمایا جا سکتا تھا. والدین تھے تو والدین کے پاس بیٹھ کر ان کی دعائیں لی جا سکتی تھیں. کسی مریض کی عیادت کو جایا جا سکتا تھا. باہر نکل کے کسی کو کوئی تکلیف تھی، پانی میں اس کو پرابلم تھی تو اس کی پرابلم دور کی جا سکتی تھی. یعنی اس چھٹی کو بھی بہت ساری نیکیوں میں صرف کیا جا سکتا تھا. پھر دل مطمئن ہوتا ہے کہ دن میں کچھ کیا کہ نہیں کیا. زبردست. اصل میں جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو موسموں کا تابع نہیں کرتے سلمان بھائی. وہ موسم کے ساتھ نہیں چلتے، موسم ان کے ساتھ چلتا ہے. اب جس نے کام کرنا تھا اس نے کل اپنا کام روکا نہیں، وہ کرتے رہے. مشقت ہوئی، تھوڑی مشکل ہوئی، لیکن انہوں نے کام کیا. اور جنہوں نے نہیں کرنا تھا انہیں بہانہ مل گیا. تو کام کرنے ہوں تو راستے بہت، نہ کرنا ہو تو بہانے بہت. چلیں ٹھیک ہے. ایسا آپ نے کبھی بارش میں طواف کیا ہو؟ اللہ الحمدللہ الحمدللہ. کتنی مرتبہ تقریباً؟ نہیں یہ تو یاد نہیں ہے، لیکن ایک طواف میں نہیں بھولتا. وہ طواف واقعی بہت بڑی اللہ کی برکت رحمت ہوئی.
ویسے تو بارش میں طواف اللہ کی رحمت سے پچھلے مہینے بھی ہمیں ملا تھا, واہ. اور لیکن وہ جو طواف تھا نا, طواف الزیارہ تھا, اللہ اور بارش بولے میرا کام, اللہ اکبر, بارش دھواں دھار. اچھا مکہ شریف میں, یہ پہاڑی علاقہ ہے نا, مکہ مدینے میں دونوں جگہ جب بارش ہوتی ہے نا, اور جب ہوتی ہے تو واقعی ہوتی ہے, او ہو, اور گھن گھرج کے ساتھ ہوتی ہے, جس کو آپ کہیں کہ ایک یہ بارش, اور ایک تو بہت پرانی بارش ہے, اس کی ایک چھوٹی سی میرے پاس موبائل میں ویڈیو کلپ تھی, وہ اب چلی گئی. یعنی سلمان بھائی وہ بارش تو مجھے یوں یاد ہے کہ اتنا 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 ٹخنوں سے بھی اوپر تب مطاف میں پانی جمع ہو گیا تھا, یعنی اتنی بارش تھی. اور یعنی دوپہر میں حرم کی لائٹیں جلانی پڑی, اندھیرا ہو گیا پورے حرم میں, رات ہو گئی. اللہ, اور کیا بارش تھی وہ, تو اس میں بھی بہت الحمدللہ برکتیں ملی. اور وہ جو طواف الزیارہ تھا اس میں ماشاءاللہ ہمارا ایک پورا مدنی قافلہ تھا, تو ہم منا سے چلے مکہ شریف کی طرف, اور جیسے ہی حرم کے دروازے پر پہنچے نا تو بارش موسلا دھار برسنا شروع ہوئی. تو پھر طے یہ ہوا کہ بارش ہے اور مطاف میں رش ہوگا, ہم چھت پہ چلتے ہیں. تو پھر ہم چھت پہ چلے گئے, اور پھر وہاں جو طواف کا لطف آیا, اور جو برکتیں اور جو دعائیں, اور یقیناً جب یہ فضیلتیں پتہ ہوں. اچھا یہاں طواف, بارش میں طواف کی جب بات چل رہی ہے, تو امیر اہل سنت نے, آپ نباز ہیں اور آپ اتنے پہلوؤں پر غور کرتے ہیں, آپ نے بارش میں طواف کی احتیاطیں لکھی. کیا بات, یہ اشکان رسول کی 130 حکایات میں, اور اس میں آپ نے لکھا کہ ظاہر ہے کہ جب آپ بارش میں ہوں گے نا تو آپ کے جسم چھلک سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, شلوار سے یا بدن سے, تو مرد کو بھی کچھ احتیاطیں کرنی ہیں, اور بالخصوص اگر عورتیں ہیں تو اب نگاہوں کی حفاظت, ان عورتوں کا لباس اگر ان کے جسم سے چپک گیا ہے تو ان کے لیے پھر طواف کرنے کے کیا احکام ہوں گے. اور چونکہ طواف میں بعض اوقات چاہتے نہ چاہتے, چاہنا تو چاہیے ہی نہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی عورت سے انسان ٹچ ہو سکتا ہے, کیونکہ دو سب مل کے طواف کر رہے ہوتے ہیں. تو بارش میں امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ اب رش ہو تو نہ کیا جائے بارش میں طواف. اگر ان تمام چیزوں سے نہیں بچ سکتا تو بارش کا طواف یقیناً مستحب ہے, ثواب ہے, لیکن یہ تمام چیزیں خدا نہ خواستہ اگر وہاں نظر بہکی یا خدا نہ خواستہ وہاں خیال بہکا تو اس کا عذاب یا اس کا گناہ کتنا بڑا ہوگا. تو یہ واقعی وہ پہلو ہے جو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں, اور پھر ایک دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے طواف کے اندر, بارش کے اندر میں نے دیکھا. اچھا پھر ایک اور غلطی لوگ کرتے ہیں, حاجی مجھے سن رہے ہیں, ہو سکتا ہے سن رہے ہوں, کہ طواف میں جب بارش ہوتی ہے تو شور بہت مچاتے ہیں, اوہ بارش ہو گئی, پتہ نہیں عجیب سا ایک شور سا مچا دیتے ہیں. تو مسجد الحرام کا تقدس بھی تو ہے نا, وہاں تو آنسو بہیں, اللہ کرے بارش کے ساتھ ساتھ ہمارے بھی آنسوؤں کی برسات شروع ہو جائے کہ اللہ یہ برستی بارش میرے گناہ دھل جائیں, میرے عیب دھل جائیں, مغفرت ہو جائے. تو مانگتے رہیں اور کرتے رہیں طواف. ٹھیک ہے. یہاں آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں. آپ نے کہا کہ ہم طواف الزیارہ کے لیے جا رہے تھے, تو ہم نے سوچا رش بہت ہوگا تو اوپر جو ہے وہ طواف کرتے ہیں. عمومی طور پر ہم نے جن حاجیوں کی باتیں سنی ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھئی اوپر تو چکر ہی بہت بڑا ہے, تو بندہ جو ہے نا بڑا لمبا طواف کرنا پڑتا ہے, تو بھلے دھکے کھانے پڑے بندہ نیچے ہی جو ہے وہ طواف کرے, چکر جو ہے وہاں چھوٹا ہوتا ہے. تو آپ کو یہ نہیں لگا کہ اتنا لمبا چکر جو ہے یہ کاٹنا پڑے گا؟ دیکھیں افضل تو نیچے طواف کرنا ہے. پہلے میں شرعی مسئلہ بیان کر دوں, بلکہ جتنا کعبے کے قریب کتابوں میں لکھا کریں گے افضل ہے. صحیح. اب ایک تو افضل ہے, اور ایک یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو عورتوں سے ٹکرانے سے نہیں بچا پائیں گے, بالکل مس ہو جائیں گے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو وہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ بچنے کی کوشش کریں. اچھا اب آپ کے ساتھ بھی خواتین ہیں, تو آپ اپنی کیا عورتوں کو لے کر بھی اس جمگٹے میں یا اس رش میں گھس جائیں گے تو عورتیں بھی پسیں گی. اور تیسرا آپ نے کہا کہ اتنا لمبا طواف کیوں کریں, تو بھائی گئے کس لیے وہاں پر؟ نیکی ہی تو کمانے گئے, جتنے قدم اٹھائیں گے. سبحان اللہ, بھی پچھلے دنوں ہی مطالعہ کر رہا تھا کہ طواف میں ہر قدم پر 10 نیکیاں, ہر قدم پر 10 گناہ معاف, ہر قدم پر 10 درجات بلند ہوتے ہیں. اور اگر طواف گرمی میں کیا جائے, سخت گرمی میں, یہ میں نے روایت پہلے پڑھی تھی, اس بار بڑا مزہ آیا اس کو پڑھ کر, بعض اوقات ریوائیو ہو جاتا ہے نا, اور اس بار نیت بھی کچھ کی ہے, چلے زائرین بھی نیت کر لیں کہ ہم نارملی, ہم جیسے سست لوگ جو ہیں وہ حرم شریف کا ٹائمنگ ہی ایسا رکھتے ہیں طواف کا کہ یار شام کو جائیں گے, رات کو جائیں گے, فجر کے بعد جائیں گے, ذرا موسم ٹھنڈا ہوگا. لیکن یہ روایت پڑھ کر تو جس کو کہتے ہیں نا ایسا ابھارا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے, جس کا مضمون یہ ہے کہ سخت گرمی میں اگر کوئی طواف کرے تو ہر قدم پر 70,000 نیکیاں, ہر قدم پر 70,000 گناہ معاف, اور ہر قدم پر 70,000 درجے بلند ہوتے ہیں. تو میں نے تو اس وقت نیت کر لی تھی, اور اب باقی لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ کم از کم جتنے دن موقع ملے دن میں ایک طواف, ایک دن میں نہیں 2 دن میں ایک طواف ڈیلیبریٹلی جانتے بوجھتے گرمی میں جا کر کریں. گناہ بہت ہیں, خطائیں بہت ہیں, شاید یہی طواف کفارہ بن جائے. اللہ 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 اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے آپ جب آپ نے وہ کیا طواف کتنا ٹائم لگا آپ کو؟ میں آپ کو صحیح بتاؤں, طواف الزیارہ جب فل جیم پیک ہونا تو نیچے سے زیادہ جلدی اوپر ہو جاتا ہے. اوپر جلدی ہو جائے گا کیونکہ اوپر چلتا رہتا ہے, جی جی, نیچے رک جاتا ہے. نارملی 1 گھنٹے بھی اوپر طواف ہو جاتا ہے, 1 گھنٹہ 1 گھنٹہ 10 منٹ. اب آپ کی
چلنے کی رفتار کے اوپر بھی، کیونکہ اوپر چباب موو ہوتا رہتا ہے اور انسان کی ایک وہ ہے کیفیت ہے، آپ کہیں جیم پھنس جائے نا تو سانس رکنے لگ جاتی ہے، گھبراہٹ ہونے لگ جاتی ہے. اچھا آپ ایگزٹ نہیں ہو سکتے جب حرم جیم فل ہو نا، تو آپ اندر گئے تو اب آپ ایک سمجھ لیں ایک طرح سے ایکسکیلیٹر میں آ گئے، کھڑے ہو جائیں بس، اب لوگ ہی چلائیں گے آپ کو. تو اس کیفیت میں طواف سے تو پھر اوپر چلے جانا بہتر ہے. چلیں جی، یہ بات بھی ہو گئی، اچھی باتیں، رکن شورا کے تجربات بھی ہیں ماشاءاللہ. تو یہ موضوع کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ہم جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں. قربانی یہ بھی ایک عبادت ہے اور بڑی عظیم عبادت ہے. ایسا خالی نماز پڑھنا ہی، روزہ رکھنا ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت کا ایک بڑا وسیع و عریض جو ہے یہ مفہوم ہے. اور اگر ہم آج کل کا سینیریو دیکھیں تو اس اعتبار سے اگر قربانی کو دیکھا جائے تو یہ بھی ایک بڑی اہم جو ہے وہ عبادت ہے. یہ وہ دن ہے جو اسلامی تہوار کہہ لیں، اسلامی سیلیبریشن کہہ لیں، اسلامی عبادتیں کہہ لیں، بڑی عبادتیں، وہ دو عبادتیں یا دو بہت بڑے ایونٹس اسلامک ہر سال ہوتے ہیں. ایک حج ہے اور ایک قربانی ہے. صحیح. حج اگر اس کی کیلکولیشن بتاؤں شاید بہت سارے ناظرین کے لیے نئی چیز ہوگی کہ حکومت جو عرب شریف کی حکومت ہے ان کا ایک فارمولا ہے کہ دنیا کے جس ملک میں جتنے مسلمان رہتے ہیں اس کو 1% وہ کوٹا دیتے ہیں. یعنی پاکستان میں اگر تقریباً 20 کروڑ مسلمان ہیں تو 2 لاکھ کے قریب آپ دیکھیں گے حاجیوں کو وہ کوٹا دیتے ہیں 1%. تو جہاں 30 لاکھ ہوں گے وہاں 3 لاکھ حاجی کا کوٹا ہوگا. آل ٹوگیدر اگر دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں تو وہ بیرون ملک سے 20 لاکھ سے 25 لاکھ حاجیوں کو بلاتے ہیں. 1% حاجی، یعنی دوسرے لفظوں میں دنیا میں 99% حاجی نہیں حج کرتے اور 1% مسلمان حج کرتے ہیں. تو یہ آپ سوچیں کہ پوری دنیا سے 1% مسلمان ایک ہی جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں، ہوتے وہاں پر 1% ہیں، لیکن باقی ایسا لگتا ہے 99% لوگوں کے دل بھی انہی کے ساتھ دھڑک، سب کی نگاہیں وہاں ہوتی ہیں کہ یہ باقی ہم سب کے لیے دعا کریں گے. تو حاجی کو، جانے والے کو یہ اللہ کا کتنا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ 100 میں سے 1 چنا گیا ہے اور اللہ تو نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا. اچھا یہ تو ہو گئی حج کی بات. اور کیونکہ وہاں تو 1% جاتے ہیں، باقی بہت بڑی تعداد دنیا میں مسلمانوں کی قربانی کرتی ہے. قربانی کیسے شروع ہوئی اور کن کی یاد ہے اس پر بھی انشاءاللہ چند باتیں میں عرض کروں گا بعد میں. لیکن میں ایک فینومنا، ایک گفتگو آج کل ہر سال ہی ہوتی ہے اور اس سال بھی کچھ جس کو روشن خیال لوگ کہتے ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں کہ جناب حج پر کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے، دنیا بھر سے لوگ جاتے ہیں. اور اسی طرح قربانی پر اربوں خربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں اور اتنا بڑا جناب یہ خون بہا دیا جاتا ہے. اچھی بات ہے، نیکی ہے. اچھا اس کو سینیریو ایسا، وہ ریپنگ ایسی کرتے ہیں کہ یہ نیکی کی بجائے کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دی جائے، کسی کا علاج کرا دیا جائے، کسی کو راشن ڈلوا دیا جائے، کسی کا گھر چلا دیا جائے. تو یہ ہر سال اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے تو میں ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ ایسی باتوں پر ہمیں دھیان نہیں دینا چاہیے. جو لوگ ہمیں اللہ کے احکام کے مقابلے میں کوئی اور راستہ سجھائیں نا، ہمیں وہ راستہ نہیں چاہیے. ہمیں قرآن و حدیث سے جو راستہ ملا ہے، مسلمان کا کام اس پر چلنا ہے. اور اب لاجیکلی اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو چلے میں لاجیکلی بھی کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تمام باتیں کبھی کسی بہت بڑے سپورٹس ایونٹ پر کیوں سامنے نہیں آتی کہ جناب اتنا بڑا کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے یا اس کی اوپننگ سیریمنی اور اینڈنگ سیریمنی پر اتنے لاکھوں کروڑوں روپے کی آتش بازی ہوگی، تو یار یہ آتش بازی کی بجائے کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دی جائے، کسی کا علاج کرا دیا جائے. اسی طرح جناب آپ کے وطن میں کچھ ایسے ایام آتے ہیں، ٹھیک ہے وطن کے ایام منع نہیں، ہم بھی بناتے ہیں 14 اگست کو، لیکن اگر ان ایام میں گانے باجے ڈھول تماشوں کے نام پر کروڑوں روپے خرچ کرنے ہیں تو وہی کروڑوں روپے جناب آپ کسی غریبوں کی مدد میں لگا دیجیے. اگر آپ اس کی کیلکولیشن کریں کہ ہر سال کبھی بسنت کے نام پر، کبھی ویلنٹائن ڈیز کے نام پر ایسے عجیب تہوار آتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہیلدی ایٹماسفیئر ہونا چاہیے، ایسے خوشگوار چیزیں آنی چاہیے تاکہ معاشرے میں خوشی پھیلے. لیکن اس خوشی کے نام پر جو طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے، نیو ایئر نائٹ کو کہتے ہیں شراب نہیں ملتی ہے، ہوٹل میں کمرے نہیں ملتے ہیں، ناچ گانوں کی محفلیں سجی ہوئی ہیں، اربوں روپے ان غلط کاموں پر خرچ ہوتے ہیں. کبھی کوئی خبر نہیں آتی کہ اس سال نیو ایئر نائٹ پہ اربوں روپے خرچ نہ کیے جائیں، غریبوں کی مدد کر دی جائے. یہ ہر سال پیٹ میں درد ان کو کیوں شروع ہو جاتا ہے کہ جب مسلمان حج کرنے جاتے ہیں یا قربانی کی بات کرتے ہیں. تو پہلے تو خود سوچ لیجئے کہ اس کا پیچھے کیا راز ہے. اسلام کی حقانیت سے، اللہ کی محبت سے روکنا تو نہیں ہے. اب میں دوسری بات کرتا ہوں کہ قربانی کیا یہ پیسوں کا ضیاع ہے؟ یہ ذرا غور کیجئے گا ناظرین. اگر اب لاجیکلی معاشرتی طور پہ قربانی ہماری معاشرت کو کتنا بڑا بوسٹ دیتی ہے. اب چلتے یہ جو جانور، صرف کراچی کی میں بات کرتا ہوں، پورے پاکستان پوری دنیا میں قربانی ہوتی ہے. پاکستان کراچی میں جو قربانی ہوتی ہے، صرف اس کی بات کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. پنجاب سے اور سندھ سے ہمارے کسان، ہمارے ہاری اور غریب طبقے کے لوگ پورا سال جانور پالتے ہیں.
پورا سال وہ جانور پال کر اب بیچنے یہاں پر آتے ہیں، اور جب یہ بیچ کر واپس جاتے ہیں تو پورے سال کے لیے ان کو ایک اچھی اماؤنٹ مل جاتی ہے جس سے ان کا گھر چلتا ہے، ان کے معاملات چلتے ہیں۔ اب جب وہ جانور لے کر آتے ہیں، ٹرکوں والوں کا بزنس شروع ہو گیا، منڈی میں جانور آیا، منڈی میں حکومت کو ٹیکسز ملنا شروع ہو گئے، اس کے ٹینٹوں کے بزنس شروع ہو گیا۔ اب جیسے یہ جانور شہر میں آئے، چارے والوں کا بزنس شروع ہو گیا، کتنے چارے بیچنے والے، گھاس بیچنے والے، ان کا کام شروع ہو گیا۔ جیسے ہی قربانی کا وقت قریب آیا، اب کسائیوں کا کاروبار شروع ہوا، کتنے ہزاروں کسائی ہیں جن کو ان دنوں میں روزگار اور اچھا روزگار مل جاتا ہے۔ جیسے ہی گوشت کٹا، اب یہ گوشت مسلمانوں کے پیٹ میں ہی گیا نا، کب چیلوں کو تو نہیں کھلا دیا گیا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے گھروں میں گوشت گیا۔ اب لوگوں نے اپنے غریب ملازمین کو گوشت بانٹا، اپنے غریب رشتہ داروں کو گوشت بانٹا، مسلمانوں کے پیٹ میں یہ گوشت گیا۔ انہیں کئی لوگ تو وہ ہیں جو سال میں ایک بار گوشت کھاتے ہیں، یہ بقرہ عید کی برکت سے ان کے گھروں میں گوشت گیا۔ اور آگے چلیے جناب، اب اس کے بعد آپ کے ریفریجریٹر کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے۔ جتنے ریفریجریٹر بقرہ عید میں بکتے ہیں اتنے شاید اور دنوں میں نہ بکتے ہوں، کیونکہ لوگ گوشت سیکیور کرنے کے لیے اس کو خریدتے ہیں۔ یہ بھی تو ایک معاشرت کو بروسٹ ہے نا، اپنی ہماری معاشی ایکٹیویٹیز کو اکانومی کو کتنا بڑا بوسٹ مل گیا۔ اچھا پھر آگے چلیے، اب یہ گوشت پکنے کے لیے کئی ہوٹلز میں جاتا ہے، لوگ مسالے چڑھا کر کباب بنانے کے لیے، باربیکیو کا کام شروع ہو گیا، کوئلے والوں کا کام شروع ہو گیا، مٹی کے تیل والوں کا کام شروع ہو گیا۔ اگر آپ غور کریں تو لوگوں کی جیبوں سے اربوں روپے نکلے اور یہ معاشرے میں، اکانومی میں پھیل گئے، لوگوں کی جیبوں میں گئے۔ بزنس کہتے ہی اسی کو ہیں، بوسٹ کہتے ہی اسی کو ہیں کہ پیسے کی رولنگ شروع ہو جائے تو ہر۔ اچھا پھر اس کے بعد جانور کی کھالیں، آپ دیکھیں چمڑے کا کاروبار شروع ہوا، لیدر فیکٹری شروع ہوئی، ملک کا ایکسپورٹ بڑھا، تو سبحان اللہ۔ اچھا پھر اس چمڑے کی رقم سے کئی مدرسوں کا کاروبار شروع ہوا، کاروبار سے مراد ان مدرسوں کا کام شروع ہو گیا، ان میں قرآن پڑھانا شروع ہو گیا، ان کے بچوں کو کھانا ملنا شروع ہو گیا۔ آپ اگر غور کریں تو ایک قربانی جو ہے سبحان اللہ، یہ ہمارے معاشرے کو، ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو معاشی طور پر، اکانومی کو کتنا بڑا بوسٹ دیتی ہے۔ ٹرانسپورٹرز کو آپ دیکھیں، میں نے کہا نا کہ ٹرانسپورٹرز کا، ٹرک والوں کا، سوزوکی والوں کا جو کاروبار شروع ہوا، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے، بعضوں کا ہم نے دیکھا وہ جانور کے گلے کا کوئی پٹا بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی رسی بیچ رہا ہوتا ہے، سب کما رہے ہیں بھائی۔ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک تو حکم دیا اور ماشاءاللہ سنت ابراہیمی ہم ادا کر رہے ہیں اور سب کو فائدہ ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ ایسا کوئی قدرت کی طرف سے، شریعت کی طرف سے حکم نہیں ہے کہ جس کے پیچھے کوئی ضیاع ہو۔ الحمدللہ یہ بینیفیشلی ہے۔ اور اب میں ایک اور حج کی بات، ایک اور بڑی گہری بات میں کرنا چاہوں گا اور شاید بہت سارے لوگوں کے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ دنیا پہ اگر نظر دوڑائے نا سلمان بھائی، جی چونکہ آپ کا ٹاپک کی عبادت ہے اور ہماری جو 5 پلر آف اسلام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اللہ پر ایمان لانا اور کلمہ توحید، تو اس میں جو 4 پریکٹس ہیں، کلمہ توحید تو ہم پڑھتے ہیں جب بھی مسلمان ہوتے ہیں، تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں صرف ہم روزہ اور حج کو لے لیتے ہیں اور یہاں ہم نے قربانی کو ایڈ کیا۔ ٹھیک، تو اب ذرا آپ غور کریں، میں اللہ کی رحمت سے تقریباً دنیا دیکھی ہے، اس وقت دنیا میں دیگر مذاہب کے لوگوں کا ایک بہت بڑا پرابلم ہو گیا ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ ان کے مذہب کو چھوڑ کر لا دینیت کی طرف جا رہے ہیں، جس کو ایتھیزم کہتے ہیں، کہ وہ کسی خدا کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کوئی مذہب نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی تعداد میں لوگ مذہب کے منکر ہوتے جا رہے ہیں اور وہ اتنے پریشان ہیں کہ ان کی عبادت گاہوں میں کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ آپ آئے دن ہمارے پاس خبر سنتے ہیں کہ ہم نے غیر مسلموں کی عبادت گاہ خریدی اور مسجد بنا دی، وہ کیوں بکتی ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں عبادت کرنے والا۔ ہفتے میں ایک دن عبادت کا تھا، اس میں بھی لوگ نہیں آ رہے۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا۔ دا موسٹ گروئنگ ریلیجن آن ارتھ تو اسلام تھا، یعنی زمین پر تعداد کے لحاظ سے سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب تو اسلام ہے۔ الحمدللہ دا موسٹ پریکٹسنگ ریلیجن بھی اللہ کی رحمت سے اسلام ہی، سبحان اللہ، یعنی جس میں لوگ اللہ کی عبادت اور پریکٹس کرتے ہیں اپنے مذہب کو، وہ اسلام ہے۔ اور اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ جی آپ دیکھیں جو جمعے کی نماز ہے، جی آج بھی الحمدللہ ہماری جمعے میں مسجدیں فل ہیں، ہر ہفتے کنیکٹیویٹی۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی تھوڑا عرصہ گزرتا ہے تو اب رمضان آ گیا، جو رمضان میں مسجدوں میں آنا جانا، روزہ، سحری، افطار، جو رونق۔ اب آگے چلیں تو عید الفطر، اللہ اکبر، عید الفطر میں جو ہماری مسجدیں جیم فل ہیں، روڈیں فل ہو گئی، لوگ پھر اللہ کی طرف آتے ہیں، پھر مسجد کی طرف آتے ہیں۔ تھوڑا آگے چلیں تو جناب اب آپ کا حج آ جاتا ہے، اربوں روپے خرچ کر کے، اللہ اکبر، جو وہاں پر ایک مجمع جمع ہوتا ہے، وہ کنیکٹیویٹی۔ دنیا میں کوئی ایسا تہوار نہیں ہے جب 25-30 لاکھ لوگ اپنی جیب سے لاکھوں روپے خرچ کر کے اس طرح روڈ پہ سونے کے لیے، ٹینٹوں میں سونے کے لیے جمع
लगाते हो, ये किससे मोहब्बत है? ये अल्लाह से मोहब्बत है। किसी साल ऐसा नहीं हुआ कि हाजी कम हो गए, किसी साल ऐसा नहीं हुआ कि ईद की नमाज में लोग नहीं आए। हर साल न्यू मस्जिदें बनानी पड़ रही हैं, दुनिया के मज़ाहिब अपनी इबादत गाहें बेच रहे हैं, और इस्लाम जो है वो ऐसा ग्रो कर रहा है कि दिन ब दिन मसाजिद बनती चली जा रही है। यानी आप सोचें ये वो त्यौहार हैं। अब आ जाए ज़कात की तरफ। ये माल से ज़कात, कुर्बानी, बेसिकली ये बंदे को अल्लाह से कैसे करीब करती है कि इंसान मादी जो है ना, मटेरियलिस्टिक दुनिया की तरफ कब जाता है, मादी जिंदगी की तरफ कब जाता है, जब उसे माल से मोहब्बत हो जाए। वो कहता है यार बस दुनिया ही सब कुछ है, खाओ पियो मौज करो, पैसे मेरे, मैं किसी को क्यों दूं। जब ये कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाता है तो वो फिर इस्लाम मजहब सबसे दूर, यही दुनिया है, मरने के बाद तो कुछ नहीं है, तो वो इसी दुनिया में एंजॉय करता है। लेकिन इस्लाम ने जो ज़कात का कॉन्सेप्ट दिया कि माल से मोहब्बत आपके जेब से निकलकर कम होगी, तो माल से मोहब्बत कम होगी तो अल्लाह से मोहब्बत बढ़ेगी। कुर्बानी के वक्त आपको कहा गया कि बेहतरीन जानवर कुर्बान करो, हालांकि उसकी भी साथ ही हिस्से हैं, लेकिन बेहतरीन जानवर कुर्बान करने से माल से मोहब्बत कम होगी, रब से मोहब्बत बढ़ जाएगी। तो मैं समझता हूं कि ये जो इस्लामी त्यौहार हैं, ये इस्लामी इबादतें हैं, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इतने शानदार हैं कि हर साल गुजरने वाला हर साल लोगों को अपने रब से करीब करता है। हर साल हम कनेक्ट होते जाते हैं, और इतना खूबसूरत इंटरवल्स के बाद आता है, रमजान के बाद 1-1.5 महीना गुजरता है तो हज की और कुर्बानी की तैयारी होती है। अब हम इससे फारिग होंगे तो मुहर्रम के वो अय्याम आ जाएंगे जिसमें हम करबला वालों की और अहले बैत की बातें करेंगे, लोग रोजे रखेंगे। थोड़ा मुहर्रम से आगे बढ़ेंगे तो सुभान अल्लाह, नबी पाक की विलादत का महीना आ जाएगा, गौस पाक के चाहने वालों के लिए राइट आफ्टर 11वीं आ जाएगी, 1-2 महीने गुजारेंगे तो फिर रजब शाबान। तो इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर है, लोग अल्लाह से कनेक्ट रहें, इस्लाम से मोहब्बत में रहें, प्रैक्टिसिंग बढ़ती जाती है। तो ये कुछ साजिशें होती हैं कि लोगों को किसी तरह इन प्रैक्टिसों से हटा दिया जाए, इनके दिलों से ये मोहब्बतें निकाल दी जाएं। तो ये इन चीज़ों को समझिए, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे इस्लामी तरीक़ाकार है, हम कुर्बानी भी करें, हम हज भी अल्लाह नसीब करे तो करें, और हम 12वीं भी बनाएं, 11वीं भी बनाएं, और इबादतें भी करें। मदीना मदीना, वाह वाह, बहुत ज़बरदस्त, जानदार, शानदार मदनी फूल बयान किए रुकन शुरा ने। अल्लाह इनके इल्म में और बरकत अता फरमाए। सब आपकी ऑब्जर्वेशन कैसे इतनी मजबूत हुई? यानी आप ये एक तो यह है सफ़र करना, सफ़र तो बहुत सारे लोग करते हैं, हमारे यहाँ भी मदनी चैनल के नाज़रीन में से भी बहुत सारे होंगे जिन्होंने बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन आप सफ़र करते हैं, उस सफ़र में से भी कोई बात निकाल लेते हैं। ये एबिलिटी आपके अंदर जो है कैसे आई? असल में देखिए, सफ़र करते क्यों हैं जी। अगर आप सफ़र कारोबार के लिए करते हैं ना, तो आप उस मुल्क की इकॉनमी पर गौर करेंगे, वहाँ लोग क्या ख़रीदते हैं, क्या बेचते हैं, ये आइटम कितने की है। तो वो आप जब किसी इंटरनेशनल घूमने फिरने वाले कारोबारी के साथ बैठेंगे ना, उसकी ऑब्जर्वेशन ऐसी होगी कि यार धागा जो है ना उधर महंगा बिकेगा, लोहा उधर महंगा बिकेगा, चावल उधर महंगा बिकेगा, क्योंकि उसका काम ही है। अब हम तो सफ़र अगर करते हैं तो नेकी की दावत के लिए करते हैं, तो फिर हमें उन्हीं ऑब्जर्वेशंस को देखना होता है कि लोग किस बुराई में मुब्तला है, इस मुल्क में क्या प्रॉब्लम है, इस मुल्क में किस वजह से लोग गुनाहों की तरफ हैं। तो हमारा दूसरे लफ्ज़ों में मदनी कारोबार है, तो फिर ऑब्जर्वेशन उसी तरह की बन जाती है। वाह जी वाह, माशाल्लाह, अल्लाह नसीब फरमाए, अच्छी बात है। नाज़रीन की कॉल्स शामिल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। कॉल्स भी हैं, मैसेजेस भी हैं। जी, मोहम्मद बशीर अतारी, पक्का गंजेरा, वाम बचरा मियाँ वाली पंजाब से अर्ज कर रहा हूँ। माशा अल्लाह, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते बहुत ही प्यारा सिलसिला है, और माशाल्लाह आज का मौजू इबादत बहुत ही प्यारा मौजू है। हुजूर ये इरशाद फरमाइए कि नमाज नफल इसी को ही हम इबादत समझेंगे, या कोई नेक काम करने को भी हम इबादत कहेंगे, या वो नेक काम करेंगे इबादत समझकर तो सवाब मिलेगा क्या, इसको इबादत कहेंगे? जी उस्ताद साहब, इसका कोई कॉन्सेप्ट बयान फरमा दें। अर्ज किया कि इसका मफहूम बड़ा वसी है कि सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात यही इबादतें नहीं है, ये इबादतों के साथ साथ दीगर इबादतें भी। इबादतें बाज़ फ़र्ज़ होती हैं, बाज़ वाजिब होती हैं, बाज़ मुस्तहब होती हैं। जी, अब मुस्तहब इबादतों में ये है कि करेंगे तो सवाब है, नहीं करेंगे तो आप गुनाहगार नहीं होंगे। लेकिन फ़र्ज़ और वाजिब इबादतें ऐसी हैं कि अगर आप छोड़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। तो नमाज फ़र्ज़ इबादतों में से है। जी, इसके अलावा अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि तुम किसी नेकी को छोटा ना समझो, थोड़ा ना समझो, यहाँ तक कि तुम्हारा अपने मुसलमान भाई से खंदा पेशानी से, यानी खिलते हुए चेहरे के साथ, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मुलाकात करना ही क्यों ना हो। तो अगर हम मुस्कुराकर मुलाकात करेंगे तो ये भी नेकी है। अगर हम किसी को रास्ता बता देंगे तो ये भी नेकी है, और रास्ते में कोई सही रास्ता बताएंगे। हाँ, सही रास्ता बताएंगे, ये तो साथ बात जरूरी है ना, वरना रास्ता बताने वाला तो और ही पहुंचा देता है। इबादत तो तभी बनेगी ना कि जब आप सही रास्ता बताएंगे, और अगर नहीं मालूम तो फिर इनकार कर देंगे मुझे मालूम नहीं। वरना आप वही फिर अगर इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि नेड़े ही है, तो वो नेड़े वाला हिसाब ना करें
کہ آپ کا نیڑے اور میرا نیڑے پھر فرق ہوگا. سب ایک بات کی میرا خیال افراط و تفریط سے بچنا بہت ضروری ہے. آپ اس پر کچھ اور مدنی پھول بھی دیں کہ یہاں ایک اور کانسیپٹ بھی بنتا جا رہا ہے کہ بھائی صرف نماز عبادت نہیں ہے, سچ بولنا بھی عبادت ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ سچ بولنا بھی ضروری ہے, حسن اخلاق بھی ضروری ہے, مسلمانوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. بلکہ اگر اس کو اس پہلے تصویر کی اگر اس رخ کو دیکھ لیں تو واقعی ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز نہ پڑھے تو وہ حقوق اللہ کو قضا کر رہا ہے, اور حقوق اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ کریم ہے, وہ سچی توبہ پر معاف کر سکتا ہے. اور اگر کسی کا دل دکھایا ہے یا کسی کے ساتھ اس کا حق تلف کیا تو وہ حقوق العباد کا معاملہ ہے, اور جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا. تو حقوق العباد کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, اور لوگوں کے ساتھ معاملات بھی ایک بڑی بہترین عبادت ہے. بار بار ہم اس کا درس دیتے ہیں, لیکن ایسا بھی لگتا ہے کہ کچھ لوگ ان معاملات کو اتنی فوقیت دیتے ہیں کہ کہتے ہیں نماز نہ پڑھی تو کوئی بات نہیں. یہ کانسیپٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ جو اہم چیزیں ہیں, فرض واجبات, یہ بھی نہیں چھوٹنے چاہیے, اور معاملات بھی بہترین ہونے چاہیے. کچھ لوگ معاملات میں بڑے پکے ہوتے ہیں, آپ دیکھیں اس نے اخلاق اتنا اچھا ہوگا, لوگوں سے اتنی ملنساری سے مل رہے ہوں گے, سچ بول رہے ہوں گے, اصولوں کے پابند ہوں گے, واقعی اچھی بات ہے, لیکن ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے ہوں گے. تو پھر وہ اپنے آپ کو یوں سیٹسفائی کرتے ہیں کہ بھائی صرف وہ عبادت تھوڑی ہے, یہ بھی تو عبادت ہے. تو ہم کہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ عبادت نہیں ہے, لیکن کچھ چیزیں جو فرض ہیں, اور نماز کو تو سب سے اہم فرض قرار دیا گیا نا, اولین فرض میں سے قرار دیا گیا, تو ہمیں یہ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. بالکل نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جو چیزیں ہم پر جب لاگو ہوتی جائیں وہ بھی پوری کریں, اور پھر جو باقی نیکیاں ہیں, لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں, اس کو بھی ضرور کریں. ایک عبادت دوسری عبادت کی اہمیت کو کم نہیں کرتی. اب جس طرح بیرون ملک سفر کی بات ہو رہی ہے, تو پاسپورٹ پلس ویزا, اگر ہم صرف ویزے کو لیں گے تو پاسپورٹ کو اگر نظر انداز کریں گے تو بھی مسائل ہوں گے. صرف پاسپورٹ لے لیں اور کہیں گے جی پاسپورٹ تو ہے, ویزا چھوڑ دیں. تو اب پاسپورٹ اور ویزا دونوں کو اگر آپ سیکیور کریں گے اور دونوں کو حاصل کریں گے تو تبھی آپ سفر کرنے میں کامیاب ہوں گے, جو میری معلومات ہیں. تو اب اگر آپ عبادت کی طرف ہیں تو عبادتوں کے جو درجے ہیں ان کو بھی تو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. تو اگر آپ صرف یہ کہیں گے کہ بال بچوں کے لیے روزی کما رہا ہوں, یہ بھی عبادت ہے, بالکل عبادت ہے, لیکن رب تعالیٰ نے جو نماز فرض کی ہے وہ بھی عبادت ادا کرنی ہے, اور انہی عبادتوں کے رہتے ہوئے آپ نے یہ عبادت بھی ادا کرنی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ میں صرف یہ عبادت کروں گا, یہ نہیں کروں گا, اس کو منتخب کرنے کا اختیار رب تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا. رب تعالیٰ نے فرض واجب جو عبادتیں رکھی وہ ہم نے پوری کرنی ہی کرنی ہے. اس کے علاوہ جو دیگر عبادتیں ہیں, حقوق العباد کے حوالے سے جو آل و عیال کا خرچہ ہمارے ذمے ہے وہ پورا تو کرنا ہی ہے, لیکن صرف اسی کو پورا کرتے ہوئے ہم کہیں گے جب ہم نماز چھوڑ دیں گے, اس کی اجازت ہمیں شریعت نے نہیں دی ہے. ایسا میں ایک بات نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ انسانی باڈی کی مثال لے لیں. آپ انسانی باڈی اور اسلام, اس کو اگر سمجھنے کے لیے دیکھا جائے تو انسانی باڈی کے اندر, انسانی جسم کے اندر اس کے ہر آرگن کی ایک اپنی اہمیت ہے. بالکل جیسے آنکھ کی اپنی اہمیت ہے, کان کی اپنی اہمیت ہے, ناک کی اپنی اہمیت ہے, زبان کی اپنی اہمیت ہے, دانتوں کی اپنی اہمیت ہے, ایون کہ ہونٹوں کی اپنی جو ہے وہ اہمیت ہے, پلکوں کی اپنی اہمیت ہے, آئی لیشز, ان کو اگر ہم دیکھیں ان کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے. تو ان انسانی باڈی میں جو آرگنز ہیں, ان آرگنز کو اگر آپ نکالتے رہے, یار اس کو آنکھیں دو ہیں نا, ایک نکال دو, ایک آنکھ نکلوا لو اپنی, بھائی کیا ہے, کچھ بھی نہیں, بہت کچھ ہے, بہت کچھ. جس طرح انسان کی باڈی کے اندر جو آرگنز ہیں ان کی اپنی اپنی اہمیت ہے, ویسے ہی اسلام کے جو کنسپٹس ہیں اور بالخصوص جو عبادت کی جو ڈائمینشنز ہیں ان کی بھی اپنی اپنی, اور اس پہ بھی پریورٹی ہے نا. دماغ اور دل یہ زیادہ سینسٹیو ہے. دماغ میں پرابلم ہو گئی یا دل میں پرابلم ہو گئی تو بندہ ہی چلا جائے گا نا. ہاتھ کٹے والے بندہ تو جی سکتا ہے. تو یہ بھی ہمیں غور کرنا ہوگا کہ نماز اگر دل ہے تو پھر دل کا خیال زیادہ رکھنا ہے, اور اگر دماغ سب سے زیادہ سینسٹیو ہے تو ایمان نہیں ہوگا. تو پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کریں, اپنی نماز کی حفاظت کریں, پھر ہاتھ پیر سب کی حفاظت کریں. واہ واہ, ماشاءاللہ, مدینہ مدینہ, مرحبا. جی محمد اقبال عطاری ہند کے شعر ہلدوانی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے جاری ہے, اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. آج کا موضوع بھی بہت پیارا, عبادت ہے. یہ تو سلسلہ بہت ہی زیادہ پیارا ہے, بہت خاص ہے, لیکن آج کے اس سلسلے کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے رکن شورا جناب حاجی عبدالحبیب عطاری صاحب دامت برکت میں عالیہ جلوہ فرما ہیں, اپنی برکت لٹا رہے ہیں. حضرت کی آمد مرحبا. گزری قرض یہ تھی کہ بعض لوگ سے جب نماز کا کہا جائے یا کسی اور کام کا کہا جائے
مدنی کام کے تعلق سے یا دیگر نیکی والے کام کے تعلق سے کہا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو پالنا بھی عبادت ہے، کاروبار کرنا بھی عبادت ہے. تو اس طرح سے کہہ کر کے وہ جو ہے وہ اپنا پیچھا چھڑا لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا مدنی پھول ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا. دعائے مغفرت کا طالب ہوں، میرے لیے، میرے والدین کے لیے، گھر والوں کے لیے دعائے مغفرت کی التجا ہے. جزاک اللہ خیرہ. میرا خیال ہے ہاں یہ کال سے پہلے یہی بات ہو رہی تھی، امید ہے جواب آپ کو مل گیا ہوگا. اسی کال سے سب ہم ایک بات مطلب لے لیتے ہیں، ان کا بھی وہ ہو جائے گا کہ ایسا بہانہ تلاش کرنا، بہانہ بنانا، جیسے کہتے ہیں عذر گناہ بدتر از گناہ، یعنی بہانہ بنانے والے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں بہانہ ہی بنا رہا ہوں. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں اس کا جواب تو بڑا اللہ کرے کہ وہ لوگ سن لیں کہ ہم یہ غلط کرتے ہیں کہ اپنے پوری باڈی کو استعمال اس کی خیال ہونا چاہیے، اس کی جس طرح ہم اپنی باڈی کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں تو تمام عبادتوں کا اور جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں فرائض اور واجبات اس کا خیال ہونا چاہیے. لیکن میں اس تصویر کے ایک اور دوسرا رخ لے لیتا ہوں جو ان کے سوال سے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ میں کسی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ یار بچوں کی روزی بھی تو عبادت ہے، میں یہ کر رہا ہوں، میں نہیں آتا آپ کے ساتھ مدنی قافلے میں یا میں آپ کے ساتھ نیکی کے کام میں نہیں آتا، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ یہ بڑا ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ فرض واجبات پورے کر رہا ہو، میرے کہنے پہ کسی نفلی عبادت میں نہیں آ رہا، لیکن اب میں بدگمانی کروں کہ یار دیکھو یار یہ کاروبار میں لگا ہوا ہے، نیکی کے کام میں وقت ہی نہیں دے رہا، تو اب وہ تو شاید گناہگار نہ ہوا، میری بدگمانی پر میں گناہگار ہو گیا. تو ہمیں بھی پازیٹیو رہنا ہے. ہمیں چونکہ مبلغین اگر ہیں یا ہم دین کا کام کر رہے ہیں تو ہم نہیں جانتے کہ وہ جو بہانہ کر رہا ہے یا وہ اس کو ساتھ واقعی مجبوری ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، ہم اپنا پیغام پہنچا دیں. وما علینا الا البلاغ المبین. واہ سبحان بہت اہم مدنی پھول ہے. مدینہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہارا مال یا تمہاری اولاد تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کرے. اب جو بندہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ جناب اولاد کو پالنا بھی تو نیکی ہے، رزق حلال کمانا بھی تو نیکی ہے، لیکن یہی نیکی دیکھ لیجئے کہیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیگر فرائض سے تو غافل نہیں کر رہی. جس طرح سے آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب حج کے موقع پر بچیوں کی شادیاں یاد آ رہی ہیں، تو یہاں پر بھی ایک عبادت چھڑوا کر دوسری عبادت کی طرف لے کر آیا جا رہا ہے. کہیں وہاں پر بھی آپ ایک عبادت کا بہانہ بنا کر ایک اور عظیم عبادت تو نہیں چھوڑ رہے. بچوں کی تربیت کا بہانہ بنا کر اور اپنی جاب کے حوالے سے یا اپنے بزنس کے حوالے سے مصروفیات کا بہانہ بنا کر آپ فرض نمازیں تو نہیں چھوڑ رہے. اگر چھوڑ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو اولاد اور مال کی مصروفیت میں مشغول ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جس نے ایسا کیا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے، وہ ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے. کیا بات. اولئک اور اس کے بعد آگے ہم، یہ خبر اول، یہ مبتدا اول اور مبتدا ثانی، یعنی یہ ہی لوگ جو ہے وہ یہ سیاق کلام بھی بتا رہے ہیں، عبارت بھی بتا رہی ہے. یہ جو میں نے اولئک ہم جو بولا ہے، یہ جو علم کے اعتبار سے لوگ ماشاءاللہ ہرے بھرے ہیں، ان کے ذوق طبع کے لیے جملہ میں نے جو ہے وہ استعمال کیا ہے کہ یہ ہی لوگ خسارے والے ہیں. اس میں حسر آ گیا اس کے اندر. ٹھیک ہے، حسر کیا ہے؟ اصل میں عبدالحبیب بھائی بڑی حیرانی سے آپ کو دیکھ رہے کہ یار یہ مبتدا اور یہ تو وہ بھی ماشاءاللہ صاحب علم ہے، لیکن وہ شاید کسی اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ جو بول رہے ہیں عوام کے پلے کتنا پڑا ہوگا. ان کے ذوق طبع بھی میں نے سنا اور حسر بھی سنا اور ساری باتیں ہیں. سب اب دیکھیں نا، سب کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. اگر کچھ دیر پہلے کسرہ زیر ہوا ہے. ہاں جی چلے یہ بھی ہوا جی. بالکل چلے اللہ خیر اس میں ہمارے لیے درس بھی ہے کہ اگر ہم کسرہ ٹھیک ہے بولنے، کسرہ والوں کو کسرہ سمجھ آ جائے گا، زیر والوں کو زیر سمجھ آ جائے گا. چلے جی یہ بھی ہے، سب کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. جی جی. اب مجھے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل ضیائی دامت برکاتہم القدسیہ محسن دعوت اسلامیہ میں فرماتے ہیں، مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا سلسلہ دیکھنے کو ملتا ہے اور اس طرح سے اس سے لگا کہ اور بھی علماء کرام سے یہ لیکن علماء کرام ہماری آسان اردو کو برا نہیں مانیں گے. ایسی بات نہیں، برا نہیں مانیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک ذوق طبع کے لیے اصل میں بات بھی ہو جاتی ہے نا، ایک بندے کی زبان پہ بھی چیزیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں. اصل میں مشکل لفظ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کے بعد اس کو آسان ضرور کر دیا جائے تاکہ آسان والوں کو بھی سمجھ آئے کہ اگر مشکل سیکھنا ہے تو اس کا معنی یہ ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، ضرور انشاءاللہ. یہ میسج بھی ہیں، کالز بھی ہیں. ابھی کال لیا، میسج لیتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں جی عبدالحبیب بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کتنے حج کیے ہوئے ہیں؟ یہ سوال ایک دفعہ گن ہی لینا، کتنے ہر دفعہ تقریباً ہوتے ہیں آپ کے ساتھ یہ سوال، کبھی بیٹھ کے گن لیں. ایسے ویسے مجھے بھی جواب نہیں پتا اس کا. نہیں مجھے بھی نہیں پتا ہے. اللہ مجھے بھی نہیں پتا. اللہ. چلے میں ایک پوچھ لوں اب یہاں پر، جی جی، آپ شمار کیوں نہیں کر رہے؟
اصل میں شمار کر لوں گا تو پھر بتانا بھی پڑے گا, تو شمار ہی نہیں ہے تو جواب اچھا ہے نا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی کال شامل کرتے ہیں. یہاں ہمارے سانگڑ سے ہیں حاجی یامین, ماشاءاللہ بڑی محبت فرماتے ہیں آپ سے ماشاءاللہ. ان کا بھی ایک میسیج ہے, نماز کے حوالے سے بھی مدنی پھول دیا کریں, تو وہ آ گیا ماشاءاللہ, مدنی پھول بیان ہو گئے جی. اور عبدالحبیب بھائی, آپ اس سال حج پر کب جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں اللہ نے چاہا تو روانگی ہے انشاءاللہ. اگلے چند دنوں میں, ٹھیک ہے, مدینہ. چلے جی, کال شامل کرتے ہیں ابھی. سگے اتار غلام الیاس اتاری, ہند کرناٹکا سے. ماشاء اللہ سلمان بھائی, آج عبدالحبیب بھائی کی زیارت کروا کر آپ نے سارے گھر والوں کو خوش کر دیا. ایسے تو صبح کا جو آپ کا سلسلہ ہے یہ دیکھتے ہی سارے گھر والے ٹوٹ پڑ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے, اور نئے نئے موضوعات. تو ماشاءاللہ عبادت کا موضوع چل رہا ہے آج, انشاءاللہ تعالی عبادت متعلق آپ رہنمائی فرمائیں گے. مزید یہ عبادت میں لذت کیسے حاصل ہو یہ بھی بتائیں. ارشاد فرمائیں جی. دیکھیں, ہر عبادت کی لذت کا انداز یقیناً الگ ہے, اور جیسے نماز میں اگر آپ لذت چاہتے ہیں تو نماز کے فضائل بھی پڑھیں, اور ساتھ ساتھ نماز میں جو پڑھ رہے ہیں وہ سمجھیں. جیسے قرآن سمجھنے کی بات ہوئی, تو اگر آپ کو تلاوت قرآن سمجھ آنے لگ گئی تو امید ہے آپ نماز کو انجوائے کرنے لگ جائیں گے, آپ کو لذت آنے لگ جائے گی. آپ جب تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم, تو جب اس کا معنی پتہ ہوگا تو اس کو پڑھنے کا اور لطف آئے گا. پھر نماز, سجدہ, رکوع, الگ الگ فضیلتیں احادیث میں موجود ہیں. جب یہ فضیلتیں پڑھی ہوئی ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس کی لذت آئے گی. اب ذکر و اذکار بھی عبادت ہے, جب اللہ کے ذکر اور اس کا معنی سمجھ کر کریں گے, اور پھر اس کے فضائل بھی ذہن میں ہوں گے. فضائل عبادت میں سمجھتا ہوں آصف بھائی یہ لذت میں اضافے کا بڑا سبب ہے, کہ بندہ جب جو عبادت کرنے جا رہا ہے اس کے بارے میں پڑھ لینا کہ یار اس کا اتنا ثواب ہے, اس کا اتنا اجر ہے, اس کا اتنا فائدہ ہے, اس سے رب اتنا راضی ہوتا ہے, تو پھر اس کو کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور بات وہی ہے کہ میں یہ بات ضرور عرض کر دیتا ہوں, کچھ لوگ ملتے ہیں پوچھتے ہیں سوال کہ عبادت میں دل نہیں لگتا, بوریت ہونے لگتی ہے, جی نہیں چاہتا ہے. تو یہ ہوتا ہے, اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کسی کو بخار ہو, اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا, حالانکہ وہی کھانا اس کا بڑا پسندیدہ ہے. ایون اس کو گھر والے بھی اچھے نہیں لگتے, بچے بھی اپنے اچھے نہیں لگ رہے ہوتے, کیونکہ طبیعت خراب ہے نا, ہر چیز بری لگتی ہے. بندہ کہتا ہے مجھ سے بات نہ کرو, تو کیا وہ بچوں کو گھر سے نکال دیتا ہے, کیا وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے؟ نہیں, دوائی بھی کھاتا ہے, کھانا بھی کھاتا رہتا ہے. تھوڑے دنوں کے بعد جیسے ہی بیماری دور ہوتی ہے لذت آنے لگ جاتی ہے کھانے میں, فیملی اچھی لگنے لگ جاتی ہے, لائف اچھی لگنے لگ جاتی ہے. اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح امپلیمنٹ کریں اس کو عبادت پر. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, دل نہیں لگ رہا, قرآن پڑھ رہے ہیں, نیند آ رہی ہے, اجتماع میں جاتے ہیں تو جی چاہتا ہے اٹھ کے چلا جاؤں, جو نیکی کا کام کرتے ہیں اور جی چاہتا ہے بوریت ہو رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیر از سم تھنگ رانگ, کچھ بیماری ہو گئی ہے گناہوں کی. دوائی جاری رکھیں, عمل بھی جاری رکھیں. دوائی کیا ہے؟ توبہ کرتے رہیں, نیکی کے کام کرتے رہیں, اور یہ نمازیں پڑھتے رہیں. یقین جانیں جس دن یہ گناہوں کی بیماری دور ہوئی نا, سجدوں کی لذت شروع ہو جائے گی, تلاوت میں برکت آنی شروع ہو جائے گی, درود پاک میں مزہ آنے لگ جائے گا, محفل نعت میں آنسو بہنے لگ جائیں گے, ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے تو رکعت طاری ہو جائے گی. یہ جب ہوگا کہ جتنا جو ٹائم بیماری کا ہے نا اس میں آپ عبادت نہ چھوڑیں. اس وجہ سے نہ چھوڑیں کہ دل نہیں لگ رہا. اللہ چاہے گا جس دن اللہ نے توبہ قبول کر لی, برکت مل گئی, بیماری دور ہو گئی, آپ کی عبادتیں آپ کو مزہ دینے لگ جائیں گی. سبحان اللہ. میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت, میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت, ہو توفیق ایسی عطا یا الہی, ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. اس کے ساتھ ساتھ نا عبادت کے دوران آپ کے ذہن میں جو خیالات چل رہے ہیں یہ بھی بڑے اہم ہوتے ہیں, کہ اگر آپ جو عبادت کر رہے ہیں تو آپ فوکس اپنا عبادت پہ رکھیں, دیگر خیالات کو اس سے دور کریں. حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں حاضر ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اور سوالات کیے. اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ اخلاص یعنی نیکی, وہاں نیکی معنی شارحین نے کیا کہ بھلائی کیا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ تم رب تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا رب عز و جل کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم نہیں دیکھ رہے یعنی یہ تمہارا یہ تصور نہیں بن پا رہا تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. تو اگر نماز پڑھتے وقت یہ آپ تصور رکھیں کہ ہم کھڑے کس کی بارگاہ میں ہیں,
تو جب ہم دنیا میں بلا تشبیہ کسی بڑے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو پھر چھوٹے کی طرف توجہ نہیں جاتی. جب خالق کی بارگاہ میں کھڑے ہیں پھر مخلوق کی طرف توجہ نہ ہو, دیگر توجہ ہٹا کر آپ صرف وہاں پر فوکس کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ لذت مزید آنا شروع ہو جائے. سبحان اللہ. یہ پریکٹس کیسے ہو, یہ بھی ایک کام ہے نا جی, یہ ہو کیسے, کیفیات کیسے بنے. مدنی قافلوں میں سفر کریں, فیضان نماز کورس کریں, پریکٹس تو ہوگی جہاں پر لوگ اس کے ماہرین ہوں گے اس کے پاس جا کر ہی ہوگی. درست فرمایا. آپ کو اگر کوئی ورزش بھی کرنی ہوتی ہے تو کسی انسٹرکٹر کو پکڑتے ہیں نا کہ بتاؤ کیا کیا کرنا ہے, مشورہ کرتے ہیں. تو بالکل اسی طرح آپ نے اگر نماز میں لذت حاصل کرنی ہے تو جو نماز کو سکھانے والے ایکسپرٹس ہیں, دعوت اسلامی نے تو کمال کر دیا ہے فیضان نماز کورس. 7 دن کے اندر آپ کو نماز کی بہت ساری باتیں سکھا دی جاتی ہیں. تو 70 سال اگر اللہ نے زندگی دینی ہے, اللہ کرم کرے, اپروکسیمیٹلی سمجھا رہا ہوں, 70 سال نماز پڑھنی ہے تو 7 دن تو دے دیں کم از کم. انشاءاللہ باقی نمازیں آسان ہو جائیں گی. مدینہ مدینہ, مرحبا, ماشاءاللہ. جی. My name is Abdurrahman Attari. I'm calling from Yuba City, California. I am very happy to see Haji Abdul Habib today. I would also like to request a kalam. ایک بار پھر مدینے اطہار جا رہے ہیں, آقا مدینے والے در پہ بلا رہے ہیں, جزاک اللہ خیر. ایسے میں یوبا سٹی والوں کی دلجوئی کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. یہ جو کال آئی ہے یوبا سٹی, یہ کہاں ہے؟ یہ امریکہ کے اسٹیٹ کیلیفورنیا کے اندر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, ٹھیک ہے. اور یعنی دوسرے لفظوں میں اگر آپ اس کو دنیا کے نقشے پر دیکھیں تو یہ دنیا کا ایک کونا ہے. امریکہ کونے میں ہے اور کیلیفورنیا اس کا بھی کونا. میں گیا ہوں یوبا سٹی, اور یوبا سٹی جو ہے اس کی خاص بات یہ ہے جو شاید بہت ہی نئی بات ہوگی لوگوں کے لیے. میرا ماننا یہ ہے کہ وہاں جتنے مسلمان ہیں اس وقت تک تو جتنے مسلمان تھے وہ 100% اتاری تھے. اللہ, کیونکہ وہاں 200 مسلمان رہتے تھے جب میں گیا تھا یوبا سٹی, اور وہ 200 کے 200 پاکستانی تھے, اور سارے کے سارے امیر اہل سنت کے مرید تھے. اور وہ میری زندگی کا یادگار یوں سفر تھا کہ یوبا سٹی بیسیکلی ایگریکلچر, جیسے ہمارے یہاں سمجھ لیں اگر میں گجرانوالہ کے آگے کسی ایسے علاقے میں چلا گیا جو زرعی علاقہ ہے, یہ پورا زرعی کھیتوں سے بھرا ہوا علاقہ ہے. اور اللہ نے اتنا نوازا ہے اس علاقے کو کہ یہاں جناب وہ تربوز اور بہت سارے فروٹس ہوتے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم مدنی مشورہ کرتے تھے یوبا سٹی میں تو مشورے میں آنے والے جو ہے نا اپنے ساتھ کوئی تربوز لا رہا ہوتا تھا, کوئی سیب لا رہا ہوتا, تو میں نے کہا یار یہ مشورہ ہو رہا ہے کیا؟ اور تو کہہ رہے ہم آتے آتے کھیت سے لے آئے ہیں آپ کے لیے. تو مدنی مشورے میں وہ فروٹ کا دور بھی چلتا تھا. تو یوں میرے 2-3 دن وہاں رہا تھا, تو بڑا یادگار ہے. اس کے بعد جانا نہیں ہوا, تو چلے میں نے کہا یوبا سٹی والے خوش ہو جائیں گے. واہ جی واہ, مرحبا, ماشاءاللہ. انہی کی کال سے اور اس کلام سے مجھے ایک بات یاد آئی. آپ نے ماشاءاللہ امیر اہل سنت کے ساتھ مکے سے مدینہ شریف کا سفر جو ہے یہ کیا, گاڑی میں بھی آپ ساتھ تھے, اور اس کی تصویریں بھی کافی مدنی چینل پر بھی آئی ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہیں. کیا محسوس کیا آپ نے؟ یعنی آپ کو پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے گاڑی چلاتے ہوئے. ایک تو آپ گاڑی وہاں چلا کیسے لیتے ہیں یہ بھی بتا دیں آپ, مطلب جدھر دیکھیں کسی نہ کوئی ماحول بنا ہی لیتے ہیں انشاءاللہ اچھے کاموں کا. اصل میں میرے پاس انٹرنیشنل لائسنس ہے, اور انٹرنیشنل لائسنس اگر آپ کے پاس ہو تو آپ دنیا میں کہیں بھی گاڑی چلا سکتے ہیں. صحیح. اور عرب امارات کا جس کے پاس لائسنس ہو, وہ بھی کئی ملک ایسے ہیں جو اس لائسنس پر الاؤ کرتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو تصویر ہے جو امیر اہل سنت کے ساتھ میں گاڑی چلا رہا ہوں تو وہ بیسیکلی مدینہ شریف جانے کی نہیں ہے. مکے شریف میں ہم کہیں جا رہے تھے تو میں گاڑی میں تھا, تو وہ تصویر کسی نے بنا لی اور اس کو چلا دیا. البتہ میں اس گاڑی میں ضرور تھا جو امیر اہل سنت کے ساتھ مدینہ شریف میں ہم گئے تھے, ہم جا رہے تھے. تو یقیناً یہ میرا فرسٹ ٹائم اس طرح کا ایکسپیرینس تھا میری زندگی میں کہ میں پیر و مرشد کے ساتھ مدینہ شریف جا رہا تھا. تو واقعی بڑا سما تھا اور بڑا رکت بھرا ماحول تھا. اور اس سفر میں ہم نے راستے میں امیر علیہ سنت نے سحری بھی کی, تو اس کے لیے بھی ہم رکے. اور وہ ماشاءاللہ جو روڈ پہ ہی جہاں وہ محطہ کہلاتا ہے, پیٹرول پمپ وغیرہ, تو وہاں دسترخوان بچھا کر سحری بھی کی گئی. اور پھر ماشاءاللہ سفر ہوا. تو کیا بات ہے, مرشد کے ساتھ طیبہ کا سفر کیسا رہے گا. اللہ اللہ اللہ, اللہ کی رحمت سے یادگار سفر تھا, اللہ کی رحمت سے الحمدللہ ہر لمحہ ہی یادگار تھا. آپ کی یہ نہیں بنی کیفیت یار یہ مجھے گاڑی چلانی چاہیے یا سفر میں مجھے نہیں؟ اصل میں حج میں جو ہے نا آپ کو یہ اختیار نہیں ہوتا. حج میں آپ اگر آپ حاجی ہیں تو اب معلم جو ہوتا ہے اس کے ہی ڈرائیور کے ساتھ آپ جا سکتے ہیں, آپ نہیں چلا سکتے گاڑی. اور سچی بات یہ کہ میں یہ رسک بھی, کیونکہ اب جب آپ اسٹیئرنگ پر ہیں اور امیر اہل سنت گاڑی میں ہیں, یہ پہلے بہت کیا میں نے الحمدللہ, مجھے بہت بار ڈرائیونگ کا شرف ملا.
اب اتنے ہیوی روڈ پر لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے نا وہاں پر، رائٹ ہینڈ ڈرائیو نہیں ہے، تو لیفٹ ہینڈ ڈرائیو پر ظاہر ہے کہ آپ کچھ بھی ہے اتنے ماہر تو نہیں ہیں جو آپ رائٹ ہینڈ سارا زندگی تو آپ رائٹ ہینڈ چلاتے ہیں یہاں پر، تو لیفٹ ہینڈ ڈرائیو اور 120 30 40 کی سپیڈ سے گاڑیاں جا رہی ہیں اور آپ اچھا پھر مدینہ شریف جاتے ہوئے چلیں تھوڑی بہت کیفیت تو ڈرائیور کی بھی اگر بن گئی تو پھر کہیں ایسا نہ ہو نا، تو بہتر یہی ہے کہ اچھا پھر ایک اور بھی تھا کہ باپا آگے بیٹھے ہیں ہم پیچھے بیٹھے ہیں، تو امیر رسول آگے تھے ہم پیچھے تھے، تو الحمدللہ واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مدینہ ابھی بھی چل مدینہ کے قافلے میں آپ؟ امید ہے کرم ہو جائے گا انشاءاللہ، جا تو انہی کے ساتھ رہا ہوں الحمدللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مرحبا جی کال۔ محمد علی حیدر اتاری حسین شاہ سے بات کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے، اور آج مجھے ایک کلام کی فرمائش کرنی ہے، اگر سنا دے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ گناہ گار ہوں میں لائی کے جہنم ہوں۔ بہت شکریہ آپ کی کال کے لیے۔ یہ میسیج تھا جی جو میں نے ایسا آپ سے شیئر بھی کیا ہے اور آپ نے جواب دے دیا ہے اس کا ماشاءاللہ۔ چار مدینہ والے قافلے میں آپ بھی ہیں، صحیح۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عبدالحبیب بھائی سے گزارش ہے کہ ہمیں اعلیٰ حضرت کا بھی کوئی آج کلام سنائیں۔ انشاءاللہ رکن شورا سے بھی کلام سنتے ہیں، آپ کی مزید کالز کو بھی شامل کرتے ہیں جی۔ میں علیم اتاری بول رہا ہوں لاہور سے۔ سلمان بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میری امی ابو اور میں بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اور آپ سے ایک عرض ہے کہ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، یہ نعت سنا دیجیے۔ مدینہ مدینہ مرحبا جی۔ میں ان کے شہر جودھ پور سے ذوالفقار اتاری بول رہا ہوں۔ پیارے عبدالحبیب بھائی آپ کی آمد مرحبا۔ پیارے پیارے سلمان بھائی مجھے یہ نعت سنا دیجیے۔ او سوئے نا نظار پھرتے ہیں، دن ہے تیرے اے باہر پھرتے ہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، جیتے رہیں جی۔ محمد علی حیدر اتاری حسین شاہ سے بات کر رہا ہوں۔ سلمان بھائی مجھے آج ایک کلام کی فرمائش کرنی ہے، اگر سنا دے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ مرادیں مل رہی ہیں شاد شان ان کا سوالی ہوں، جزاک اللہ خیر۔ بڑی مہربانی جی، کلام آپ نے شروع کیا ہے تو پورا طریقے سے پڑھ دیتے تو کوئی ایسا ایشو بھی نہیں تھا، شامل ہو ہی جاتا۔ اللہ آپ کو برکت دے۔ عبدالحبیب بھائی آپ کیا وظیفہ کرتے ہیں کہ آپ کو حاضری بارگاہ کی سعادت ملتی رہتی ہے؟ وہ ورد بتا دیں۔ اللہ یہ تو انہی کا کرم ہے، ہماری کیا اوقات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی ہے۔ نہیں کچھ تو ہوگا ایسا، آپ اتنا دیکھیں ایک بندہ اتنا فریکوینٹلی ایک مطلب کام ہو رہا ہو، لیکن لوگ صرف تمنا ہی کر رہے ہیں، حسرت کر رہے ہیں، اور آپ اس چیز کو پریکٹس کر رہے ہیں اور ایک بار نہیں بار بار کر رہے ہیں، تو کچھ تو ہے۔ دیکھیں اصل میں مسئلہ پتہ ہی کیا ہے سلمان بھائی، ہم لوگ وہ لوگ ہو گئے ہیں کہ ہماری بہت ساری چیزیں آن ایئر ہو جاتی ہیں، پتہ چل جاتا ہے، ورنہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ہر مہینے ہر 15 دن بھی جاتے ہیں باقاعدہ۔ اور مجھے ابھی پچھلے دنوں ایک اسلام بھائی نے بتایا کہ ایک صاحب ہیں ہمارے کراچی میں رہتے ہیں جو ہر جمعرات جاتے ہیں، ہر جمعرات جاتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اصل میں ہمارا یہ ہے کہ اب ہم ایک بار جائیں تو پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ جناب ہم ہیں، بہت سارے ہیں جن پہ کرم ہے، اور اللہ یہ کرم آپ سب پر ہم سب پر جاری کر دے۔ البتہ یہ کہ درود پاک کی کثرت کو کہا گیا کہ یہ حاضری دربار کے لیے ایک زبردست وظیفہ ہے، اور پرسنلی اگر مجھے تو ایسا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کرم کر دے اور یہ کرم جاری رہے، یعنی ہمارے میں نے پہلے بھی کئی بار آن ایئر بتایا، ہمارے الحمدللہ یہ بھی کرم ہی ہوا تھا امیر علیہ سنت کا، آج سے تقریباً شاید اب تو 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ ہمارے گھر پر امیر علیہ سنت نے آ کر تشریف فرما ہو کر رفیق الحرمین کتاب لکھی تھی۔ کیا بات ہے۔ اور یہ تقریباً 8 سے 9 مہینے امیر علیہ سنت ہمارے گھر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرا بچپنا تھا اس وقت، میرا خیال ہے یہ بات شاید 20 سال پرانی بھی نہیں ہے، میرا خیال ہے میں شاید 16-17 سال کا تھا، تو آج تقریباً 30 سال پرانی ہو گئی بات، 45 میری ایج ہے، تو 30 یا 28 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد سے ہم نے ڈیلیبریٹلی نوٹ کیا، ہماری پوری فیملی نے نوٹ کیا کہ وہ سال ہے، اور آج تک کوئی ایسا سال نہیں گزرا کہ ہمارے گھر سے کوئی حج کو نہ گیا ہو۔ اللہ کبھی امی ابو گئے، کبھی گھر میں سے کوئی اور گیا، کبھی میری حاضری ہوئی، یہ سلسلہ اس وقت سے جاری ہے۔ تو ہمارا ماننا تو یہ کہ رفیق الحرمین کا فیضان ہے، کتاب بھی رفیق الحرمین تھی، لکھی حج کی کتاب لکھی گئی، تو یقیناً بزرگوں کی برکت ملتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنی زندگی میں جس چیز کی خواہش رکھیں شدت کے ساتھ،
من جدہ وجدہ، جس نے چاہا کوشش کی اس نے پا لیا. صحیح. اگر آپ کی زندگی کا جو بھی موٹیو ہے، آپ کہیں یار میری زندگی کا مقصد ہی ہے کہ مجھے بس آقا کے قدموں میں جانا ہے، میرا سب سے بڑا شوق ہی یہی ہے، ذرا سے پیسے جمع ہوں، ذرا سی صورت بنے، اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر. تو اگر آپ کی زندگی کا ٹارگٹ کوئی چیز بنا لیں، ہم دیکھیں بہت ساری کوئی چیز آپ نے کھانی ہوتی ہے، آپ نے کہا یہ والا کھانا بہت پسند ہے، آپ گھوم پھر کے پیسے جمع کر کے کسی ترکیب سے کھا ہی لیتے ہیں، مہینے میں ایک بار، 15 دن میں ایک بار، کیونکہ آپ کو پسند ہے اور آپ کا ٹارگٹ ہے. تو اگر مدینہ پاک کی حاضری آپ کا ٹارگٹ بن جائے اور آپ جس کو کہتے ہیں صبح و شام سوچتے رہیں، اس کے بارے میں پلاننگ کرتے رہیں، تو کرم ہو ہی جاتا ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. کریں انشاءاللہ یہ 2-3 چیزیں تو اللہ کرم کرے. مدینہ مدینہ، مرحبا، ماشاءاللہ. جی ایک اور کال پھر آپ کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں انشاءاللہ. جی میں اکبر علی اتاری ہند دہلی سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ سے لہٰذا کہتے سلسلے میں عدنان چشتی اتاری صاحب سے نعت کی فرمائش کرنی ہے. سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. برائے کرم اس کلام کو سنا دیں. اللہ فرمائشوں کی طرف تو جائیں گے. آپ کے سلسلے میں پچھلی بار بھی میری حاضری ہوئی تھی اور آپ نہیں تھے جب خالد بھائی کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تھی. ایک تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ، بلکہ کال آئی تھی شاید، ان کو میسج آیا تھا کہ عبدالحبیب بھائی اتوار کو ہی کیوں آتے ہیں؟ تو پھر میں نے کہا تھا میں ویک ڈے میں بھی آؤں گا، تو اس لیے میں آج آ گیا، وہ قرضہ بھی اتار دیا. دوسرا میں نے خالد بھائی کو اس سلسلے میں خوشخبری سنائی تھی، مل تو گئی تھی آپ کو بھی. تو خالد بھائی کی ایک بات سے وہ آپ کی بات جو ہے نا کہ مدینے کی حاضری کیسے ملے، وہی میری بات کی تصدیق ہوگی کہ انہوں نے بتایا، حالانکہ مجھے نہیں پتا تھا. اچھا ان کا دیکھیں نا بلاوا کیسا آیا کہ میرے پاس کوئی صاحب بیرون ملک سے آئے، ان کی تصویر دکھائی اور کہ یار میں اس اسلامی بھائی کو مدینے بھیجنے چاہتا ہوں، اور انہوں نے مجھے وہ رقم بھی پیش کر دی. انشاءاللہ امید ہے ہم خالد بھائی کے ساتھ اللہ نے چاہا تو جب ذہنی آزمائش کا قافلہ جائے گا تو جائیں گے. تو اس میں خالد بھائی نے ایک بات بتائی جو مجھے نہیں پتا تھی، لیکن اسی بات کو وہ انڈوز کرتی ہے. انہوں نے کہا عبدالحبیب بھائی مجھے اپنے سارے پاسورڈ شاید چینج کرنے پڑیں گے، لیکن میری ہر چیز کا پاسورڈ میں نے مدینہ 2019 رکھا ہوا تھا. یعنی ان کا ٹارگٹ تھا کہ 2019 میں مدینے جانا ہے. یعنی یہ فوکس بنایا نا انہوں نے زندگی کا. اب انشاءاللہ 2019 میں اللہ زندگی دے، حیاتی دے، با ادب اور با ذوق ہمیں حاضری عطا. کیا بات ہے. تو یہ بات طے ہے، آپ نے بس ایک لائن طے کر لینی اور پھر لگ جانا اس پر، تو کرم ہو جائے گا انشاءاللہ. خواہش کی شدت تو رکھیں نا. سب سے پہلا کام تو خواہش کرنا ہے کہ آپ نے مدینہ دیکھنا ہے. اس کے بعد دعا کریں گے آپ، پھر روئیں گے، پھر تڑپیں گے، پھر کوئی انتظام کریں گے. آپ کا بس کہہ دیں بس یار دعا کر دیں میں مدینے چلا جاؤں. بھائی آپ کتنی کوشش کر رہے ہیں اندر سے، آپ کے اندر کتنی خواہش ہے، آپ اکیلے میں کتنا روتے ہیں، آپ کو مدینہ کتنا یاد آتا ہے. یہ وہ تمام چیزیں جو ملٹی پلائی کریں گی آپ کے سفر کے راستے کو انشاءاللہ. غریب لوگ ہوتے ہیں وہ ٹھان لیتے ہیں مکان بنانے، وہ اپنا مکان بنا لیتے ہیں. ایسی بات. تو جس نے دیکھنا ہے، آج کل تو موٹیویشنل اسپیکر سکھاتے ہی یہی ہیں نا کہ جو پہلے اپنا گول سیٹ کرو اور اس کے بارے میں سوچتے رہو، کوشش کرو تو پالو گے. مدینہ ہی گول بنا لو اپنا بھائی. لکھا دیاں لکھ 18 ساڑھی 18 مدینہ کئی تصور میں جیا کرتے ہیں جو مدینے، کئی تصور میں جیا کرتے ہیں ہر جگہ لو مدینے کا لیا کرتے ہیں ہر جگہ لو مدینے کا لیا کرتے ہیں. کہ جو یہ سوچتے ہوں گے کہ یار ہم خواہش تو رکھتے ہیں لیکن جا نہیں پاتے، کوئی شعر بھی تو رکھے نا، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی تیری ایک سیدھی نظر کی. سبحان اللہ. جب آقا علیہ السلام کی نظر کرم ہوگی نا تو یہ سارے راستے آسان ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. میں لگے ہاتھوں بات چل ہی نکلی ہے تو یہ بھی کر دوں کہ بہت سارے عاشقان رسول مدینہ شریف کی حاضری کے تمنائی ہیں، آپ کو بھی کہتے ہوں گے. مجھے ایک کال آئی اور وہ میں تو نہیں جانتا کون ہے، اس کے بعد پھر کوئی رابطہ بھی نہیں ہوا ان سے. وہ رو کر مجھے کہہ رہے تھے کہ عبدالحبیب بھائی کو بولیں کہ مجھے مدینے بھیج دیں، میری حاضری ہے، میرا بڑا دل کرتا ہے میں بھی جاؤں، آپ عبدالحبیب بھائی کو بولیں کہ مجھے مدینے بھیج دیں. تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا آپ عبدالحبیب بھائی کا مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہیں مدینے بھیج دیں، میں آپ کو ان کی بارگاہ کا راستہ سجیسٹ کروں گا کہ
کہ جنہوں نے عبدالحبیب بھائی پر بھی کرم فرمایا ہوا ہے، آپ بھی وہیں سے لو لگائیں، کام ہو جائے گا. آپ خود کیا سجیسٹ کریں گے ایسا؟ نہیں، مجھے تو میرا خیال ہے شاید ہر روز ہی اس طرح کے میسج اور ای میلز آ رہی ہوتی ہیں، تو میں ان کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ کسی سے نہ کہو کہ مجھے مدینے جانا ہے، مدینے والے سے کہو کہ مجھے مدینے آنا ہے. انشاءاللہ انہوں نے کرم کر کے انتظام انہوں نے کرنا ہے. اب خالد بھائی نے کسی کو نہیں کہا تھا، اب بالکل زندہ مثال ہے نا، اور یہ اس کو ابھی تک نہیں جانتے اس اسلامی بھائی کو، ملاقات بھی ان کی نہیں، وہ ماشاءاللہ مدینے پہنچ گئے، وہ اسلامی حج پہ جا رہے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو اب یہی ہوتا ہے کہ انتظام وہیں سے ہوتا ہے، اشارہ وہیں سے ہوتا ہے، اسباب خود بن جاتے ہیں. تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کریں، وہیں درود پاک پڑھیں، ان کی بارگاہ میں لو لگائیں، آنسو بہائیں، انشاءاللہ بنے گا جانے کا پھر بہانہ، کہے گا آ کر کوئی دیوانہ. آنے کا پھر بہانہ بنے گا، جانے کا پھر بہانہ کہے گا آ کر کوئی دیوانہ، بنے گا جانے کا پھر بہانہ کہے گا آ کر کوئی دیوانہ. چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں، چلو دیوانے تمہیں مدینے مدینے والے بلا رہے ہیں. ماشاءاللہ اللہ ہم سب کو بعد اب حاضری. کافی ساری فرمائشیں میرے خیال جمع ہو گئی. جی بالکل، فرمائش کچھ آپ تھوڑی بہت. جی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کون سا کلام میں رضا سنائیں گے یہ بھی آپ سوچ کے رکھیں، مائک قریب کر دیں ذرا. جی چلیں. جی وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں، تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں. سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہ منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے، نگاہ منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں. محمد نام
پر سودا سرے بازار ہو جائے محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے حضور ہے سا کوئی التزام ہو جائے سلام کے لیے غلام ہو جائے تجلیات سے بھر لوں میں اپنا تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کبھی جو کی گلی میں قیام ہو جائے کبھی جو کی گلی میں قیام ہو جائے اور مزہ تو جب ہے فرشتے قبر میں کہہ دے مزہ تو جب ہے فرشتے قبر میں کہہ دے سبیح مدحت خیر الانام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رکن شورا سے بھی کلام سنتے ہیں. یہاں میسج ہے اور کلور کوٹ سے یہ میسج ہے. بکھر کے قریب یہ علاقہ ہے کلور کوٹ.
یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عبدالحبیب بھائی کا بہت شکریہ کہ وہ سنڈے کے علاوہ تشریف لائے ہیں. آج ہمیں ان کی زیارت کا موقع مل رہا ہے. ڈیو ٹو سم ریزن ان کا ہے کہ ہم سنڈے کو سلسلہ نہیں دیکھ سکتے تھے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں مدنی چینل کے ناظرین, یہ مجھے بتانی چاہیے کہ رکن شورا کا تو جدول ملتا ہے ہمیں ان کا نا, عبدالحبیب بھائی کی طرف سے آتا ہے کہ فلاں دن کا رکھ لیں. تو یہ میرا انسسٹ ہوتا ہے, میرا اصرار ہوتا ہے کہ آپ ہمیں اتوار کا جدول دیں, کیونکہ اتوار کو جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کے ہاں چھٹی والا معاملہ ہوتا ہے, اور مدنی چینل اس ٹائم پر جو ہے وہ دیکھتے ہیں, ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں یا مدنی چینل دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایک بڑے جو ہے وہ طبقے تک جو ہے وہ رکن شورا کے مدنی پھول, نیکی کی دعوت, یہ پیغام پہنچے. تو اس لیے میرا انسسٹ ہوتا ہے کہ اتوار کو آئیں. ابھی چونکہ ہمیں منگل کا مل گیا جدول تو پھر وہ بھی لے لیا ہے میں نے, کیونکہ پیچھے اتوار کو تشریف لائے تھے. تو بہرحال یہ میرا ہی انسسٹ ہوتا ہے کہ آپ اتوار کو ہیں. ایسی بات ہے سر؟ جی میں نے اس کو کلیئر بھی کیا تھا پچھلے سلسلے میں کہ سلمان بھائی کہتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے جی, بڑی مہربانی جی, اللہ برکت عطا فرمائے. مائک آپ کے پاس ہے, سلام اعلیٰ آپ بھی سنائیں جی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں میرے آقا, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں, جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں, جلتے بجھا دیے ہیں مدنی نے, جلتے بجھا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں, جلتے بجھا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا, ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا, تم نے تو چلتے پھرتے میرے آقا, تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں, تم نے جو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جسم آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں, جسم آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے
माशाल्लाह माशाल्लाह। इबादत हमारे सिलसिले का मौजू है, इस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मदनी फूल हम ले रहे हैं। मैं सलमान भाई चूँकि सिलसिले का वक्त इख्तिताम की तरफ था, मैं ये चाहता था कि ये दिन कुर्बानी के हैं और सुन्नत इब्राहीमी इसको कहा जाता है। जी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, हालांकि ये वन ऑफ द यूनिक पर्सनैलिटी इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम है। इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा मर्तबा है, तो मैं चंद बातें उनके बारे में चाहता हूँ कि हमें, हमारे बच्चे भी सुन रहे होते हैं, यंगस्टर भी, ये मालूमात होनी चाहिए। सबसे पहले तो याद रहे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल को ज़िबाह करने चले थे। वाक़या तो तवील है, लेकिन जब आप ज़िबाह करने गए तो ज़िबाह करते वक्त जो जन्नती मेंढा भेजा गया फ़िदिये के तौर पे, तो इस्माइल, हज़रत इस्माइल को ज़बीहुल्लाह कहा जाता है, जिनको अल्लाह के नाम पर ज़िबाह करने के लिए ले जाया गया। हज़रत इस्माइल हज़रत इब्राहीम को मिले कब थे, ये शायद बहुत सौ को नहीं पता। 99 साल की उम्र थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, और आप अल्लाह से औलाद के लिए दुआएँ करते थे। आज किसी को 10 साल बाद बेटा हो जाए, 15 साल बाद औलाद हो जाए, पूरा घर उसकी केयरिंग में लग जाता है, पूरा घर उसका ख्याल रखता है, इतना प्यार होता है उससे कि 15 साल बाद हुआ है। 99 साल की उम्र में आपको ये बेटा अता हुआ, आप गौर करें कितनी मोहब्बत होगी माँ बाप को, और अल्लाह के हुक्म से उसी को कुर्बान करने चलेगा। कुर्बानी का पैरामीटर देखें, कुर्बानी का जो ग्रेड है वो देखिएगा। अच्छा, हज़रत इस्माइल का नाम इस्माइल बड़ा प्यारी उसकी वजह उलमा ने लिखी। इस्मा अरबी में कहते हैं सुन, और ईल इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, उसके माना है अल्लाह या खुदा। यानी आप ये दुआ करते थे, ए अल्लाह मेरी सुन ले, इस्मा या ईल, इस्मा या ईल, और आपकी ये दुआ कबूल हुई, और जब आपको ये बेटा मिला तो आपने उसका नाम ही इस्माइल रख दिया। अच्छा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है, ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल हैं। ऑलमोस्ट कम बेश 1,24,000 अंबिया के बारे में बताया जाता है। हज़रत प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इब्राहीम का मर्तबा सबसे अफजल है, और हज़रत इब्राहीम अपने बाद आने वाले तमाम नबियों के वालिद हैं। अच्छा, फिर हर आसमानी दीन में आपकी पैरवी और इताअत है। जितनी आसमानी दीन आज भी मौजूद है दुनिया में, सारे के सारे हज़रत इब्राहीम की इज़्ज़त करते हैं। यानी तमाम मज़ाहिब के अंदर हज़रत इब्राहीम का बड़ा मकाम और उनका इज़्ज़त उन सब के ज़िलों में है। अच्छा, सबसे पहले काबे की जो पहली तामीर है करने वाले, यानी उसे घर की शक्ल में बनाने वाले, वो हज़रत इब्राहीम हैं, और आप ही की यादगार हज के अरकान है। हज भी आपकी यादगार है, कुर्बानी भी आपकी यादगार है, आपकी और आपके बेटे की यादगार है। हज़रत इस्माइल आपके साहबजादे वो हैं जिनके पैरों की रगड़ से जमजम शरीफ जारी हुआ, और आज सारी दुनिया के लिए वो मुतबरक तरीन पानियों में है। हाजी उसे लाना पीना सादत समझते हैं। अच्छा, क़यामत में सबसे पहले उम्दा लिबास हज़रत इब्राहीम को अता होगा, और उसके फ़ौरन बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम को अता होगा। और एक बड़ी खूबसूरत बात बहुत सारों के लिए दिलासा होगी, बल्कि मैंने एक बार बयान किया तो उसके बाद मुझे एक मैसेज भी आया कि इस बयान से मुझे बड़ा दिलासा मिला इस मौजू से, कि मुसलमानों के जो बच्चे फौत हो जाते हैं ना, तो आलम बरज़ख में हज़रत इब्राहीम और हज़रत सारा, आपकी जो ज़ौजा मोहतरमा है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वो उन बच्चों की परवरिश करते हैं। यानी अगर बच्चा आपसे चला गया है तो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहिए, अल्लाह के नबी की परवरिश में, नबी उसकी ख्याल रख रहे हैं, उसकी केयरिंग हो रही है। सुभान अल्लाह। तो ये चंद बातें थी। और हज़रत इब्राहीम इन्वेंशन कितनी चीज़ों की आपने की, यानी कायनात में कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको शुरू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया, और वो उनमें से चंद बातें अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहले आप ही के बाल सफ़ेद हुए, कायनात में उससे पहले बाल किसी के सफ़ेद नहीं हुए थे। सबसे पहले बालों में मेहंदी या पीला जो कतम कहलाता था, खिजाब, वो आप ही ने लगाया। सबसे पहले आप ही ने सिला हुआ पजामा पहना। सबसे पहले मिंबर पर खुतबा हज़रत इब्राहीम ने पढ़ा। सबसे पहले राह खुदा में जिहाद भी हज़रत इब्राहीम ने ही किया। सबसे पहले आपने मेहमान नवाजी की रस्म शुरू की। सबसे पहले आप ही लोगों से मुलाकात के वक्त गले मिले। मुआनका जो है ये हज़रत इब्राहीम की समझ ईजाद कह लें, स्टार्ट उन्हीं से हुआ। और सरीद जो है, या सरीद जिसको कहते हैं, सालन में रोटी भिगो कर जो खाना बनाया जाता है, सबसे पहले ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कहाँ से पढ़ा मैंने, कोई मेरी तहकीक नहीं है, बड़ा प्यारा रिसाला, बड़ा खूबसूरत रिसाला, बेटा हो तो ऐसा, ये कमाल का बयान है। ये मकतबतुल मदीना से हासिल कर लीजिए, दावतिस्लामी.net से डाउनलोड कर लीजिए। मुबल्लिगीन के लिए, जुमा के खुतबे के लिए इतना शानदार बयान है, और इन दिनों में ये बयान होना चाहिए। इसमें पूरा कुर्बानी का वो वाक़या मौजूद है कि कैसे आप लेकर चले। एक बात चले और कर देता हूँ हाजियों के लिए, 8 ज़ुल्हिज्जा को जब ये ख्वाब देखा, आप सोचो विचार में रहे कि ये अल्लाह की तरफ से है या शैतान की तरफ से है। आप सोचते रहे तो ये 8वां दिन यौमुत तरविया हो गया, जिसको आज हम सारे लोग कहते हैं कि 8 ज़ुल्हिज्जा यौमुत तरविया है। तरविया के माना सोच विचार का दिन है। 9 ज़ुल्हिज्जा को आपको यकीन हो गया ये अल्लाह की तरफ से है, यानी आपको जब यकीन हासिल हुआ तो ये 9 ज़ुल्हिज्जा यौम अरफा कहलाने लगा, यकीन का दिन।
پہچان کا دن، اور 10 ذوالحجہ آپ نے ارادہ کر لیا کہ اب ذبح ہی کرنا ہے، اب اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، 10 ذوالحجہ یوم النحر قرار پایا. تو یہ تینوں دنوں کے جو نام بھی ہیں وہ حضرت ابراہیم کی وہ روٹین ہے جو قیامت تک باقی رہے، ان کو نام دے دیا گیا. تکبیر تشریق کا بھی اللہ 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 وہ بیان ہے، سبحان اللہ. اسی رسالے میں بیان موجود ہے. وقت آپ کا ختم ہو گیا ورنہ وہ تو واقعی ایمان کر دیں بیان کر دیں. ارے واہ بھائی واہ. وہ ذرا سنیے گا ناظرین، ہم جو تکبیر پڑھتے ہیں نا ذرا مل کے پڑھتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. سبحان اللہ. اس میں یہاں یہ لکھا کہ جب فدیہ لے کر حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے کے لیے بیٹے کو لٹا چکے تھے، طویل واقعہ ہے، تو اب جیسے ہی چھری آپ نے گلے پر پھیری تو چھری سے گلا نہیں کٹا، تو آپ کو آواز آئی جبریل امین کی، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو آپ نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور سمجھ گئے کہ اللہ نے میری قربانی یا جو میرا یہ ایکشن تھا قبول ہو گیا ہے اور اب جنتی بینڈا بھی آ گیا. تو آپ نے اس کے شکرانے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ اکبر اللہ اکبر. جبریل امین نے کہا اور آپ نے کیا کہا؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ نے یہ کہا. تو جو حضرت اسماعیل لیٹے ہوئے تھے انہوں نے سبحان اللہ کیا کہا؟ اللہ اکبر وللہ الحمد. تو ایک پہلا جملہ جو ہے اس تسبیح کی خوبصورتی دیکھیں کہ فرسٹ پارٹ جبریل امین کے الفاظ ہیں، دا مڈل پارٹ جو بیچ کا حصہ ہے وہ حضرت ابراہیم کے الفاظ ہیں، اور جو آخری حصہ ہے حضرت اسماعیل کے الفاظ ہیں. ان تینوں بزرگوں کی یاد کیسے تازہ ہوتی ہے کہ ہم عید کے دن یہ پڑھتے ہیں. اب وہی بات عبادت میں لذت کیسے آئے مجھے بتاؤ، جس کو تسبیح میں یہ سمجھ آ جائے کہ میں حضرت جبرائیل کے کلمے کو دہرا رہا ہوں، حضرت ابراہیم کے انداز کو ریپیٹ کر رہا ہوں، حضرت اسماعیل نے لیٹ کر جو اللہ کی بارگاہ میں حمد بیان کی وہ بیان کر رہا ہوں. اب لذت بڑھے. اب بتائیں کیسی لذت بڑھ جائے گی. اس تسبیح کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. دوبارہ پڑھیں. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تکبیر تشریق یہ ایام تشریق میں پڑھنی ہوتی ہے، اور ایام تشریق جو ہے یہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے جو ہے یہ شروع ہو جاتے ہیں اور 13ویں کی عصر تک جو ہے یہ جاری رہتے ہیں. اور وہ نماز جو جماعت مصحبہ کے ساتھ جو ہے وہ ادا کی گئی ہو اس کے بعد یہ تکبیر تشریق جو ہے یہ کہنی ہوتی ہے بلند آواز کے ساتھ، اور اس کے پھر اپنے جو ہے وہ احکام ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ فرمائے. حاجی بھی ایسا پڑھتے ہیں تکبیر؟ جی وہاں بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ. مدینہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. کالز ہیں آپ کے لیے، ان کو شامل کرتے ہیں. میں تو سوال کرنا چاہ رہا تھا لیکن جو کالز ہیں ناظرین کی ان کو ٹائم ابھی ہے ٹائم. اچھا 10 منٹ ہے. اچھا جی. محمد سہیل اتاری بول رہا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل آپ کا سلسلہ بڑا ہی پیارا سلسلہ ہے اور آج کا موضوع بھی بڑا پیارا موضوع ہے. عرض یہ ہے کہ بارش کا موسم جاری ہے اور کئی جگہ پر روڈ پر ہول ہوتے ہیں، گڑھے ہوتے ہیں جن میں بارش کا پانی بھر جاتا ہے، اور اگر وہاں سے 2 ویلر یا 4 ویلر اسپیڈ کے ساتھ میں گزرے تو روڈ کے سائیڈ میں چل رہے لوگوں پر پانی چلا جاتا ہے جس سے انہیں ایذا تکلیف ہوتی ہے. عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں اس بارے میں مدنی پھول عطا فرمائے کہ ہم ایسا گڑھا یا ہول دیکھیں جن میں پانی بھرا ہوا ہے اور انہیں دیکھ کر ہم گاڑی سلو کر لیں اور اچھی نیت کے ساتھ میں، تو کیا ہمیں اس کا بھی ثواب ملے گا؟ جزاکم اللہ خیرہ. جی ماشاءاللہ یہ بات آصف بھائی نے شروع میں کی تھی کہ بالکل ایسی جگہ پر جہاں پانی ہو اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم تیزی سے جائیں گے تو لوگوں پر پانی اڑے گا، بلکہ صرف پیدل چلنے والوں پر نہیں. کل میں رات ایک جگہ گیا تھا تو واپس آ رہا تھا تو گاڑی میں ہم تھے تو برابر میں رکشہ جا رہا تھا. اب رکشے کے تو کوئی دروازہ ہی نہیں ہوتا نا. اگر آپ گاڑی تیزی سے گزاریں گے تو رکشے والے تو بغیر ٹکٹ کے غسل کر لیں گے. یہ ہمیں اور موٹر سائیکل والوں کے لیے بھی خیال رکھنا چاہیے، رکشے والوں کے لیے بھی خیال کرنا چاہیے. لیکن میں یہاں ایک اور بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ اب آپ بارش میں نکلے ہیں نا تو اب آپ سوچ کے نکلیں کہ میں بھیگ سکتا ہوں. ایسی بات اب نکلے بھی بارش میں اور ذرا سا قطرہ آ جائے تو چیخنا بھی شروع ہو جائے تو گھر میں رہتے ہیں حضرت. تو یہ نہ کریں آپ. اب مینٹلی طور پہ پریپیئرڈ ہو کے نکلے کہ ہر موٹر سائیکل والا اچھا بعض اوقات سلو آپ ہو بھی نہیں سکتے. اگر گاڑی سپیڈ سے جا رہی ہے اور آپ مین روڈ پر ہیں تو اب آپ سپیڈ سلو کریں گے تو پیچھے سے ٹکر بھی ہو سکتی ہے. تو آپ اس کو برا بھلا کہیں کہ تم نے سپیڈ سے کیوں نکالی، تو حضرت آپ نہ ہی نکلتے پھر اگر آپ کو بھیگنے کا نہیں تھا تو یہ پرسنلی دیکھیں جب مینٹلی طور پہ میں تیار ہوں گا نا کہ بارش میں کپڑے گندے بھی ہوں گے، کچھ پیر بھی گیلے ہو جائیں گے، تو اب نہیں ہوا
تو اچھا لگے گا, ہو گیا تو برا نہیں لگے گا. ایکسپیکٹیشن ایسی کر کے نکلیں کہ جناب صاف ستھرا آفس سے گھر سے نکلا ہوں اور آفس تک کلف بھی ٹھیک نہیں خراب ہوگا, تو پھر آپ ہیلی کاپٹر کرا لیں میرا. ٹھیک ہے جی, ہیلی کاپٹر بھی بارش میں اڑ لیتا ہے, ہیلی کاپٹر بھی تو پھر ہاں یہ بھی دیکھنا پڑے گا. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. ایسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو انہوں نے بات کی ہے, گاڑیاں بعض اوقات وہ جو گزارتے ہیں, پانی ہوتا ہے تیز گزارتے ہیں, تو وہ بعض اوقات گھڑا ہوتا ہے, اس میں ٹائر پھنس بھی جاتا ہے. جی ٹائر بس ایک ایسا میں نے سفر میں دیکھا, یعنی بڑے خطرناک طریقے سے پانی جو ہے وہ بہ رہا تھا بڑے تیز فلو کے ساتھ روڈ کے اوپر. تو یوں ہی ایک کار مطلب بڑی تیزی سے آ رہی تھی, اور ان کا یہی تھا کہ ہم اس کو یوں بھگا کے چلے جائیں گے. اس کار کا جو اگلا ٹائر تھا ایسا وہ ادھر گڑا تھا, اس میں جو ہے وہ پھنس گیا. اچھا, اب ہمیں ان کو دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ فلو میں بہ نہ جائیں, گاڑی بہ نہ جائے. بہرحال عقل سے انہوں نے کام لیا, فٹافٹ مطلب اس میں سے گاڑی میں سے لوگ جو ہے وہ نکلے. اب ان کو کسی نے نکالا یا نہیں نکالا یہ تو ہمیں نہیں پتا. بہرحال بعض اوقات اس طرح کی جو جلد بازی ہوتی ہے یہ نقصان بھی دے جاتی ہے. ہاں بالکل, ابھی ہمارے وطن کا ایشو ہے, باقی ملکوں میں ایسا کم ہوتا ہے, لیکن اللہ پاک کرم کرے کہ واقعی روڈ کے گھڑے نظر بھی نہیں آتے. موٹر سائیکل والا بھی بعض اوقات چلا جاتا ہے, پیدل چلنے والا بھی اندر چلا جاتا ہے. تو اگر یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے, بلکہ مفتی قاسم صاحب نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ وہ ہے نا کسی مسلمان کے راستے سے کانٹا دور کر دینے والے کی مغفرت کی بشارتیں, پتھر دور کرنے والے کی برکتیں ہم نے سنی ہیں. تو اگر آپ کر سکتے ہیں کہ کوئی اگر گٹر یا کوئی ایسا گھڑا ہے تو آپ اس کو کسی طرح کوئی چیز خرید کر اپنی طرف سے اگر اس پہ ڈھکن لگا دیں, اس کو بند کر دیں. روڈ پر کئی گھڑے ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑی سی کوشش سے بند ہو سکتے ہیں. ویسے یہ کام حکومت کا ہے, لیکن اگر اجازت سے آسانی آپ سمجھتے ہیں کہ راستے سے یا سینکڑوں گاڑیاں گزر رہی ہیں, ایک پتھر اٹھانے والے پر اتنی برکتوں کی ہم نے حدیثیں سنی ہیں, روایتیں سنی ہیں. تو آپ اگر روڈ پر جانے والا کوئی گھڑا بند کر دیتے ہیں یا کوئی ایسی چیز صحیح کر دیتے ہیں تو نہ جانے ہزاروں لوگ گزریں گے, کتنی نیکیاں ملیں گی. اور اپنے بچوں کی بھی حفاظت ہوگی. بالکل, اب بعض وقت بچے بھی اس بالکل چلے جاتے گر جاتے ہیں اور وہ پتہ بھی نہیں چلتا. اس میں فوائد تو بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور آخری کال شامل کرتے ہیں, پھر ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے سلسلے کا. جی قمر شہزاد اتاری سرگودا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل حاجی عبدالحبیب اتاری مدظل العالی کی آمد مرحبا. حاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی والے ہر سال بقرہ عید پہ قربانی کی کھالیں جو ہوتی ہیں وہ جمع کرتی ہیں. تو جس طرح آج کا موضوع بھی عبادت ہے, تو حاجی صاحب سے عرض کرنی تھی, کیا قربانی کی کھالیں ہم جمع کریں گے یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا یا نہیں؟ جی اگر نیکی کے کام کے لیے کریں گے تو عبادت ہوگا, اور یقیناً دعوت اسلامی بہت بڑا نیکی کا کام کر رہی ہے. بلکہ لگے ہاتھوں آپ کی کال سے یہ برکت بھی مل گئی کہ سب کو میسج دے دیتے ہیں کہ دنیا میں جہاں بھی, بالخصوص پاکستان میں اور جہاں جہاں دعوت اسلامی والے قربانی کی کھال جمع کرتے ہیں, آپ دعوت اسلامی کو, بالخصوص پاکستان میں رہنے والے, اپنی قربانی کی کھال دعوت اسلامی کو دیجیے. یہ آپ کا ایک حصہ ہوگا دعوت اسلامی کے اس خوبصورت عظیم کاروان میں جو نیکیوں کا اتنا بڑا کام کر رہی ہے. 100 سے زائد شعبہ جات میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے. اگر ممکن ہو تو اسکرین پر نمبر چلا دیں, ورنہ جو ہمارا مدری چینل کا نمبر ہے, ان نمبرز پہ بھی آپ قربانی کے دنوں میں کال کریں گے تو ہمارے اسلامی بھائی آپ کے ڈور اسٹیپ پر آ کر, آپ کے گھر پر آ کر انشاءاللہ قربانی کی کھال اٹھائیں گے. زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ خود اپنی گاڑی میں موٹر سائیکل پہ رکھ کے ہمارے کسی قریبی مرکز اسٹال پر پہنچا دیں, تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بھی اللہ نے چاہا تو نیکی کا ذریعہ ہو جائے گا. کیا ہی اچھا ہوگا کہ آپ کی قربانی کی کھال کسی کو عالم بننے میں مدد دے دے, کسی کو حافظ قرآن بننے میں مدد دے دے, انشاءاللہ نیکی کے کاموں میں مددگار ثابت ہو جائے. تو ضرور دعوت اسلامی کو قربانی کی کھال دیجیے, اور یقیناً جو اسلامی بھائی فون کے ذریعے جا کر قربانی کی کھالیں جمع کرتے ہیں, بڑی نیکی کا کام ہے اور یہ کرنا چاہیے. انشاءاللہ ایک دوسرے کو کہیں, انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہماری زبان, ہماری بات کرنے سے اگر یہ پیغام آگے پھیلتا ہے. دعوت اسلامی کے اخراجات آپ کے سامنے ہیں, تو امید کرتا ہوں کہ عاشقان رسول اپنی قربانی کی کھال اپنی دعوت اسلامی کو دیں گے انشاءاللہ. اس کا بقر عید میں اس کا پرٹیکولر موضوع بھی ہم جو ہے ماشاءاللہ پرٹیکولر نمبر بھی اس کا دیتے ہیں. اس نمبر پر آپ کال کریں, کال سینٹر پر موجود اسلام بھائی. امید ہے آپ لائیو بھی ہوں گے ان دنوں میں. جی بالکل انشاءاللہ لائیو بھی ہیں, اور میں نے الحمدللہ اپنے طور پر حاجی امین صاحب کو بتا دیا کہ میری یہ 3 گھنٹے کی نشریات ہے, اس کے علاوہ میری بھی آپ کو ذمہ داری لگائیں, قربانی کھالیں میں بھی جمع کروں گا انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہیں, اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. مالک ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے, آمین. آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ,
صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك جاگنے کے وقت آنا چہرائے انور دکھانا مکر شیطان سے بچانا اپنے دامن میں چھپانا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا